أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کی انشاءاللہ تکمیل ہے آج، تو اس کا کچھ ہم سمری پڑھیں گے۔ سورۃ المائدہ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے، یعنی کہ 6 ہجری اور 7 ہجری کے درمیان میں، اور اس کی کچھ جو آیات ہیں ڈفرینٹ مقامات پر نازل ہوئی ہیں، اور جو تکمیل دین کا جو مضمون تھا اس کی جو آیت تھی، آیت نمبر 3 جو تھی نا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، وہ بھی اسی صورت میں نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو پوری جو ایک مکمل صورت ہے، جو کہ آخر میں مطلب آخری دور میں جو مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ حصہ مختلف مقامات پر نازل ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں پوری نازل نہیں ہوئی ہیں، کچھ حصہ کبھی نازل ہوا، کچھ حصہ کبھی نازل ہوا، ضرورت کے مطابق جس طرح سے ہوتا رہا۔ سورۃ المائدہ کی جو اس سے پہلے جو ہم پچھلی 3 صورتیں پڑھ کے آئے ہیں، صورتوں میں سواد آ گیا ہے، سین آنا چاہیے تھا۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور ان تینوں میں ہم نے جو کامن بات تھی وہ کیا تھی کہ اہل کتاب کو ایمان کی دعوت یہ دی گئی۔ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ خاندانی جو آئلی زندگی ہوتے ہے، جو گھر کا یونٹ ہوتا ہے، وہ کس طرح تشکیل دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ریاستی ادارے ان کو کس طرح سے ڈسپلن کیا جائے گا، یہ ہم نے پڑھا۔ یہاں سورۃ المائدہ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح سے جو ایک اسلامی ریاست ہے وہ باقی چیزوں کا سدباب کرے گی، کہ جو ہم اگر کوئی فسادی ہے اس کے ساتھ کس طرح کا جو ایک رشتہ ہوگا، یا اس کے ساتھ جو بھی کارروائیاں ہوں گی عدالتوں اسلامی ریاست کی، وہ بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو فوجداری قوانین ہے، یعنی کہ جو ڈیفینس سسٹم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے اس کے اندر احکامات پڑھے۔ اس کے علاوہ چوروں کے ہاتھ جو ہے وہ جو کاٹے جائیں، یعنی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، مطلب چور کی چوریاں اور ڈاکے اور راہزنی اور یہ ساری چیزوں کا کس طرح روک تھام کی جا سکے، ہم نے اس چیز کا اس کے اندر زیادہ فوکس ہم نے اس میں پڑھا۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھے وہ تھے معاہدوں کی پابندی کا حکم۔ معاہدوں کی پابندی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ ہی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، کیونکہ مومن اپنی زبان سے ہی پہچانا جاتا ہے نا، کہ اگر مومن اپنی بات کا سچا نہیں ہے تو پھر وہ قابل اعتبار نہیں ہے، مطلب مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم میں، آپ میں، مجھ میں کہیں بھی کوئی جھوٹ کا شائبہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومنوں کی کیٹیگری میں نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے اندر آنے کے لیے جھوٹ کو، ہر قسم کے جھوٹ کو، چھوٹے بڑے مذاق، ہر قسم کے جھوٹ کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عہد پورے کرنے ہوں گے، چاہے وہ عہد جو ہے وہ ہم بچوں سے کریں، چاہے وہ عہد جو ہے ہم بڑوں سے کر رہے ہوں، چاہے ہم رسمی طور پہ کسی سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن وہ عہد جو ہوتے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی عہد ہیں اور وہ ہمارے رب کے ساتھ بھی عہد ہے۔ جیسے ہم کوئی نظر مان لیتے ہیں، کوئی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے یہ کام اپنے زندگی میں شامل کریں گے اور ہم نہیں کرتے تو پھر اس پر بھی ہماری پوچھ ہوگی، اس پر بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ پھر آگے جو ہے اسلامی ریاست کے پھر اس کے علاوہ ہم نے حلال اور حرام کے احکامات پڑھے، جیسے کہ شراب، جوا، پانسا، مردار، احرام کی حالت میں جو حرام کام ہے وہ ہم نے پڑھے کہ شکار حرام تھا، اور اس کے علاوہ تھا نہیں ہے اور اسلامی ریاست میں جو فساد کرنے والے ہیں ان کی سزائیں بھی مقرر کی گئی۔ پھر اس کے علاوہ توحید کا بیان ہم نے اس میں پڑھا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کا بیان تھا، عیسائیوں کے غلف کا بیان تھا،
کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی دین میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ اپنے اس میں جو ہم تثلیث جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے رائج کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اس کے اندر اللہ کے بیٹے کا کانسیپٹ انہوں نے نکالا. اور بھی انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے یہ مختلف فرقے ہیں ان کے یہاں بھی, ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہی فرقے سے بلونگ نہیں کرتا. پھر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کا بھی تذکرہ اس میں ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بات کو فوراً ایمان لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کے مشن پر اپنی مدد جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دی. تو اگر اس کا پورا اوور آل ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک پراپر آئیڈیالوجی مل جاتی ہے کہ کس طرح ایک اسلامک جو ریپبلک کنٹری ہے یا کوئی بھی ریاست ہے وہ کس طرح رن کرے گی. اس پورے احاطے میں, اس ایک ریاست کے احاطے میں حلال اور حرام, اس کے علاوہ جو بھی سزائیں ہیں, اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس انڈر میں آتی ہیں, ان سب چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ اچھا خاصا اس میں دے دیا گیا. اس کے علاوہ جو عیسائیوں کے ساتھ جو ہمارا معاملات ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر ہم ریاست کی بات کریں تو عیسائیوں کے ان سارے عقیدے کو کھول کھول کے بیان کرنے کا مقصد ایک تو یہ بھی تھا کہ تو یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے عقیدے کو درست کیا جائے, دوسرا یہ کہ ہمیں آگاہی دی جائے کہ کس طرح پھر ہم ان کو دعوت دین دیں, کس طرح ہم ان کو اپنا دین پہنچائیں تاکہ وہ صحیح توحید کے اوپر آ سکے. اب یہ ہم نے سارا کچھ پڑھا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آئس کریم والے جو ابھی آ گئے. اچھا جی, آپ لوگوں میں سے کوئی جو ہے کچھ کہنا چاہے تو پلیز اب آپ بتائیے آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس اس میں, کیا سیکھا آپ لوگوں نے اور کیا چیز آپ لوگوں کو سب سے اچھی لگی. جی اب خاموش نہیں رہنا ہے, آپ لوگوں نے سوچ کے آنا تھا. جی روبینہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. میں بہت زیادہ تو اس کو نہیں دیکھ پائی, جتنا میں نے دوران پڑھائی دیکھا تو اس سے کری, کیونکہ کل میری طبیعت بہت خراب تھی, ابھی بھی ہے ہلکا بخار, بٹ میں اپنا صدف کی موٹیویشن سے آ گئی ہوں, ورنہ ہمت میری نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی. اللہ تو تعالیٰ. الحمدللہ آج ہماری سورہ مائدہ کی تکمیل ہے, اور مضامین کے اعتبار سے یہ سورج جو ہے وہ بہت جامع ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل بالکل. ہاں, اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے آخری امت کی حیثیت سے اس میں کامل شریعت کے جو احکام تھے قائم کرنے کے, ان کا عہد و پیمان لیا ہے. اور اس صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی جو ہے کو تمام خرابیوں سے پاک کرنے اور معاشرے کو پاکیزہ کرنے کا جو ہے اس میں بہترین ایک لاہ عمل بیان کیا ہے, کہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد کے اصول بھی بتائے گئے, اور نیکی اور پرہیزگاری کے لیے تعاون اور بدی اور ظلم سے معاشرے کو پاک کرنے کا بتایا گیا. اچھا, مجھ کو جو اس آیت میں جو ہے نا وہ 94 پہ میں پتہ نہیں کیوں اٹک گئی تھی, کہ احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے, اور وہ بار بار مجھے نا پتہ نہیں کیوں منع کیا گیا ہے, کیوں منع کیا گیا. خیر, جب تفسیر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس لیے کہ آپ کی فوکس جو ہے وہ عبادت رہے اور حج اور عمرے کی طرف فوکس رہے, تو پھر بھی یہ ہو رہا تھا کہ مطلب اتنا کیوں اس کو مطلب زور دیا ہے کہ اس کو کوئی ہلکی بات مت سمجھو. تو سوتے بیٹھتے میں یہی کر رہی تھی, پھر مجھے ایک دم یہ ہوا کہ مطلب یہ کہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کے پاس شکار امڑ کے آ رہا ہے, اور آپ جو ہے عرب کا جو ہے وہ شکار کا اتنا بڑا ان کا مشغلہ تھا, اتنے شوقین تھے, اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ اطاعت اور پیروی جو ہے وہ اس کی کتنی بڑی آزمائش ہے. پھر اس کا اجر بھی پھر ویسے ہی ہے. پھر مجھے رمضان کا خیال آیا کہ ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں, رات ویسے عام اس میں تو ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, 11 بجے کی چائے بھی پیتے ہیں, شام کو بھی کچھ کرتے ہیں, لیکن رمضان میں ہم جو ہے نفس کو جو ہے وہ ہلو
हेलो 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 रुबीना आंटी आपकी आवाजें हेलो आ रही हैं? आ रही है? अच्छा, जी तो सर। हम जो है वो अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए कि वो मुझे कौन देख रहा है कि मैं खा लूं वो करके, लेकिन एक एक अंदर से मतलब बिल्ट इन ये जो है वो आया हुआ है कि नहीं, चाहे मैं अकेली हूँ चाहे वो, मैं कभी हरगिज ये काम नहीं करूंगी कि मैं खा लूं। या नमाज के लिए जब मैं खड़ी हूँ तो मैं हरगिज ये नहीं करूंगी कि मैं हिल रही हूँ, जुल रही हूँ या वो कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पता नहीं क्यों बिल्ट इन कर दिया है अल्लाह मियां ने कि मैं ये कर नहीं सकती कि मैंने नमाज कि मैं कहूँ कि मैंने नमाज मतलब मैं नमाज ना पढ़ूं और मैं कहूँ मैंने नमाज पढ़ी है। तो वो जो मतलब ये कि लेवल था, उस लेवल की बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ, हमें उस लेवल पे नहीं आती है कि जिस लेवल पे ये हमारा ईमान होता है। छोटी मोटी चीजें हम बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं। अभी इसी दौरान ही मेरे उसमें दो वाकयात ये आए कि मैं कुछ दिन पहले बाजार गई, तो किसी के लिए मुझे गिफ्ट लेना था। अब मुझे कोई अपनी जरूरत नहीं थी, अब मेरे जो है ना वो एक सूट मुझे पसंद आ गया और मैं जो है उसमें कि ले लूं नहीं ले लूं ले लूं, आखिर मैंने जो है वो ले लिया सूट। अब घर आई तो फिर मुझे वही हुआ कि मुझे जरूरत तो थी नहीं, मैंने ले लिया, मैंने कहा बस यही मैं हार गई हूँ, मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती। उससे कुछ दिन पहले ये हुआ कि मेरे यहाँ एक आती थी, तो वो उनको मैं वो पैसे देती थी और मेरी मेड खाना वाना देती थी, चाय देती थी। और तो वो एक ऐसे टाइम पे आई कि मेरा दोपहर का टाइम था जो कि मेरा आराम का टाइम था। तो वो आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा, तो मैंने कहा कि मैं कह दूं कि मैं सो रही हूँ या मैं वो कर दूं, लेकिन मैं फिर उठी, मैंने कहा नहीं मैं देख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। फिर मैंने पूछा वो, जब फिर मैंने उनसे कहा खाना खाएंगी आप, तो कहने लगी कि हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, तो फिर अब मुझे रोटी भी बनानी है उसके लिए। मैंने कहा नहीं नहीं अल्लाह मियाँ, मुझे आपके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। खैर मैंने फिर रोटी बनाई, उनको खाना दी, फिर मैंने उनको पानी वानी दिया, फिर उनके लिए चाय भी बनाई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब अब मतलब मेरा जो वो है कि ये सारा जो कंट्रोल है ये आपके नफ्स का है, कि जो नफ्स मेरे आड़े आ जाता है कि ये काम नहीं कर पाते हम ना, तो जो है, और नफ्स क्या है, वो हमारी शैतान की सोच है। तो अब यही चीजें थी जो कि अब आयत पढ़ के जो है वो चीजें कुछ खुल रही हैं। हालांकि इससे पहले मुझे कभी भी इस चीजों का आयतें पढ़ लेते थे, हमने बकरा से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त मेरे दिमाग में जो है ना, अब मेरा ये हर वक्त ये होता है कि नहीं ये नहीं, ये इसमें ये है, इसमें नहीं करना, मतलब वो सोच बार बार आ रही होती है कि मैं गलत कर रही हूँ, या मैं इससे मैंने ये बात जब मैं किसी से करती भी हूँ तो मैं कहती हूँ देखो मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है ये सेम टू सेम ना हो, मतलब यही है, अल्फाज में हेर फेर हो सकता है। कि मैं उस पे आ जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कहीं जो है वो लगी बंदी बात कह दी, या मेरा इस तरह का कोई इमेज बैठ जाए। या अगर मैं किसी से वादा कर रही हूँ कि मुझे इतने बजे आना है, तो मेरी ये होती है कि मुझे जाना है उतने बजे जो है। अब जैसे शादियों में होता है टाइम का नहीं होता है, लेकिन टाइम की उन्होंने कह दिया कि इतने बजे जाना है, तो मुझे इतने ही बजे ही निकलना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी जैसे मैं वीक हो गई थी बिल्कुल, कल मेरी जो हालत थी ना उस लिहाज से, फिर सदफ ने मुझे बोला कि आंटी शैतान होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो है उसको कंट्रोल कर लेंगी। तुमसे भी मेरी काफी डिस्कशन होती है, तुम भी जो है वो मुझे काफी मोटिवेट करती हो, तो उसी पे मैं फिर खड़ी होती हूँ। फिर जो है मुझे इतनी अच्छा लग रहा होता है कि मैं जो है वो चीजें फिर देखा भी सुबह मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मैंने सूर्य को थोड़ा सा गो थ्रू किया। तो बस मुझे यही बताना था कि मुझे जो सबसे ज्यादा इसमें पूरे टोटल उसमें लगी कि आपको जो अपने नफ्स पे जो है ना, वो बस नफ्स पे मुझे सर्वे करना है, वो पूरा अपना फोकस करना है, और नफ्स की जो है वो से जंग करनी है बस। और सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कर देगा।
बस मुझे यही कहना था. अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीक. रुबीना आंटी हमेशा से माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं और वो एक समरी होती है. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने कहा. और ये जो वाकई जो नफ्स का कंट्रोल है ना, यही बेसिकली हमारा जो है वो इस दुनिया में इम्तिहान है. क्योंकि ये नफ्स हमारे साथ लगा कर अल्लाह ताला ने हमें अब छोड़ दिया है कि अब तुम इसे कंट्रोल सीखो. और आप देखें कि ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान आने वाला है और ये हमें कंट्रोल ही सिखाएगा. कि जैसे हम फौजियों की ट्रेनिंग देखते हैं तो उसमें वो जो फायर जो करते हैं या जो गन्स वगैरह चलाना सीखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वो मतलब फेक जो वो होती हैं बुलेट्स होती हैं उनके ऊपर सीखते हैं. असली असली गन्स पे तो नहीं, मतलब गन्स तो असली होती है, मतलब जो उनके अंदर जो बुलेट्स होती हैं वो असली नहीं होती. तो उनके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर असली असली जो है फिर देकर फिर जंग में छोड़ दिया जाता है या जो भी आगे इनके मामलात होते हैं. तो इसी तरह रमज़ान में हमें जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी हलाल चीज़ों के ऊपर होती है कि तुम हलाल पे प्रैक्टिस करो कि हलाल तुम्हारे सामने रखा होगा, तुम पका रहे होगे, देख रहे होगे, तुम्हें भूख भी महसूस हो रही होगी लेकिन तुम खाओगे नहीं. और यही वो चीज़ है जो नफ्स का कंट्रोल हमें सिखाएगा. और आप देखिए कि यही वो चीज़ें जो हमारे ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमें अगर ये कंट्रोल आ जाए ना तो हमारा ईमान जो है वो कामिल हो जाए. देखिए जो लोग ईमानदार होते हैं ना, जैसे आप देखिए हमारे घर में जो मेड्स वगैरह काम करती हैं या हमारे घर में जो लोग वर्कर्स आते हैं जो भी हमारे आसपास माली है या जो भी है, तो आप देखिए कि इनका जो नफ्स है वो कितना कंट्रोल, और जो लोग वाकई ईमानदार होते हैं वो किस कदर कंट्रोल के साथ चलते हैं. मतलब इतना कंट्रोल कि वो चीज़ें पड़ी हैं सामने और वो जो है और उनको ज़रूरत भी है, उसके बावजूद वो अपने ईमान से वो नहीं करते, इन्हिराफ नहीं करते और वो अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ करते रहते हैं. तो ये भी मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ना उन लोगों के लिए, क्योंकि वो ज़रूरत के होते हुए भी जो है वो ऐसी किसी गलत राह का इख्तियार नहीं करते कि वो चोरी कर लें या छीन के ले जाएँ या इस तरह से. तो इनके बारे में आता है कि ये लोग तो हमसे बहुत पहले, यानी कि अब मालदारों से बहुत पहले जन्नत में जा चुके होंगे, क्योंकि इनका तो हिसाब ही बहुत आसान होगा ना. इनके पास तो इतनी नेमतें थी ही नहीं कि जिसके लिए इन्हें मुश्किल हिसाब का इंतजार करना पड़े. ये तो बहुत पहले जन्नत में चले जाएंगे. तो यही चीज मैं नोटिस कर रही थी कि देखिए हम इतनी नेमतों के बावजूद भी हमें लग रहा होता है कहीं पे कि हम बस पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, हम हमारा तकवा किस लेवल पर है और इस तरह. और ये लोग तो किस किस किस्म परसी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं. जी फरहाना जाहिद, अब आप बोले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. जी. मुझे इसमें ना कुर्बानी के जानवर के बारे में पढ़कर इतना अच्छा लगा कि उनका कीमत भी मालूम नहीं कर सकते हम, और उसका एहतराम कितना है. यहाँ इस दफा हमने जब कुर्बानी की थी ना, हमारे फ्लैट में जितने यंग लड़के हैं ना, वो सॉन्ग सुन रहे थे कुर्बानी वाले दिन ना, जानवर को पूरी रात जागकर. वो मुझे इतनी शदीद तकलीफ हुई थी. 3 बजे रात को ना, मुझे पता नहीं क्यों जज्बाती हो गई. मैंने खिड़की खोल के ना लड़कों को कहा, आप लोगों की किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी. मैंने चीखते हुए कहा कि ना आप में से किसी को, हालांकि उसमें मेरा भी जानवर था, एक हिस्सा हमने भी लिया हुआ था. तो लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी वल्गर सॉन्ग्स थे, और वो इतने शौक से पूरी पूरी रात 9 बजे से स्टार्ट होता था, पूरा 3 बजे सुबह 4 बजे 5 बजे ना वो बंद करते हैं हमारे इलाके में. ये एक पता नहीं क्या बन गया, लेकिन मैंने इस दफा सोचा नहीं करनी मुझे यहाँ पे कुर्बानी अब. तो इंशाल्लाह ताला. और एक गुलू दिन में बढ़ा चढ़ा कर, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती थी ना, किसी को मैं बोलती थी ना, किसी को मैं देखती थी वो मिलाद के लिए मिलादी, तो आपने मना कर दिया इतनी इज्जत वाली चीज को. सूरह मुजम्मिल को आपने मना कर दिया पढ़ने में. लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ कि दिन में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर किसी को उसके मकाम से बढ़ा देना, यानी कि हमारे नबी की भी इस तरह से इज्जत करते करते उनको उनका आला मकाम करते 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 और आला मकाम कर देना, वो मैंने सीखा. और जैसे ईसाइयों ने किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो ये चीजें छोटी छोटी सीखी है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह. और भी बहुत सी बातें सीखी अल्हम्दुलिल्लाह. बस मुझे यही कहना था. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक. जी साइमा जाहिद, आप बोले. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
جی میں اپنا نا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی، یہ جو ہم نے لفظی ترجمہ وغیرہ کیا ہے اس کے حوالے سے۔ چونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو میں نے قرآن پاک اپنا جو ہے شروع کیا سورہ بقرہ سے۔ تو اب جب میں یہ سورہ مائدہ پہ پہنچی ہوں اپنی تلاوت کے دوران میں، تو چونکہ سورہ مائدہ بالکل ہم نے فریشلی ابھی کی ہے اور ابھی ابھی ہم اس کا ترجمہ سیکھ رہے تھے، تو آپ یقین مانیں کہ جب جیسے جیسے میں یہ سورہ مائدہ پڑھتی جا رہی تھی تو الحمدللہ میں بہت اچھے سے سب میننگز کو سمجھ پا رہی تھی، اور بہت سے مقامات اس پہ ایسے آئے، ایسی آیات آئیں کہ جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کسی مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو وہاں پہ میں ٹھہر گئی اور میں نے وہاں سے اللہ تعالیٰ، وہاں پر اس مقام پہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کیا۔ اور اسی طرح بہت سارے مقامات ایسے آئے جہاں مجھے سمجھ میں آئی کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور میں نے رک رک کر وہاں پہ دعائیں مانگی، تو مجھے پتا چلا کہ قرآن پڑھنے کا اصل مزہ تو اب آ رہا ہے، کیونکہ مطلب پہلے جب بھی ہم تلاوت کرتے تھے تو بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کچھ ورڈز ہیں ان کو پڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور الحمدللہ بہت سی چیزیں تفسیر کی بھی دماغ میں آ رہی تھیں۔ تو یہ بہت ایک اچھا میرے لیے ایکسپیرینس رہا، جس کو میں نے اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیا اور ان کو بھی موٹیویٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے اگر سیکھ لیں گے تو قرآن پڑھنے کا اصل مزہ آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ واللہ کی بارک اللہ فیک۔ جی ربابہ آپ بولیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، اوور آل ایکسپیرئنس اپنا اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اس صورت میں جب عہد و پیما کے بارے میں پڑھا تو اور پھر اتنا ڈیٹیل میں پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عہد و پیما سے وہ نہیں ہے جو ہم بڑے بڑے کسی سے وعدے یا پھر کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے، یا وہ بس ایک اس طرح کے عہد و پیما، یہ جو ڈیلی لائف میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں سے یا کسی کو یہ کہہ دینا کہ اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو وہ چیز میری بہت مجھے لگتا ہے بہتر میں نے کرنے کی کوشش کی کہ اگر میں نے کسی کو بولا ہے کہ ہم آج اتنے بجے نکلیں گے، تو میں ٹائم سے پہلے کا یہ اسٹیمیشن لگایا کہ میں پہلے پہنچاؤں لیکن لیٹ نہ ہوں، کیونکہ یہ وعدہ خلافی، اور پھر وعدہ خلافی تو پھر منع ہے۔ مطلب میں اس کو پہلے اتنا سیریسلی نہیں لیتی تھی، لیکن اب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر ہر وقت یہ رہنے لگا ہے کہ میں کہ یہ صحیح کر رہی ہوں یا میں غلط کر رہی ہوں، اور صحیح غلط کی جنگ ہر وقت ذہن میں رہنے لگ گئی ہے، کیونکہ قرآن میں مجھے مطلب میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہمارے لیے آنسرز ہر چیز کے موجود ہیں، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو کبھی جب قرآن کھول کے نہیں دیکھا تھا تو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اتنی ڈیلی لائف کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اب پھر مجھے وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم نے بولا تھا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ کیوں بولا تھا، اور ہمیں آج تک توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ہم کھول کے دیکھیں کہ حدیث کیوں ہے، اور واقعی میں قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب تقویٰ کی بات ہوتی ہے تو مجھے اپنے نفس سے جنگ کی بات ہے، اور تقویٰ وہ کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند نہیں ہے اس کو ترک کرنا۔ تو اب کیا ہونے لگا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو خود اچھی لگ بھی رہی ہو، لیکن اگر یہ سوچ کے کہ اللہ کو نہیں پسند آپ چھوڑ رہے ہیں، اور فوراً جو ہے نا وہ آپ کا وہ چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور وہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ قرآن سے کنیکٹ رہنا، پھر یہ کہ یہ زندہ کتاب ہے، اگر کوئی کنفیوژن چل رہی ہے تو وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کو وہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں میسیجز کے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو واقعی میں پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ کنفیوژن اس طرح سے سالو ہو سکتی ہے۔ تو اوور آل میں بس یہی کہوں گی کہ مجھے اس دو باتوں پہ بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے، کہ حیرانی اس لیے کہ مطلب میری اپنی کوتاہی ہے کہ میں نے کبھی اس طرح سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اور الحمدللہ اب سورہ بقرہ سے لے کے اب سورہ مائدہ تک ہم آ گئے، تو مجھے ہوتا ہے کہ اگر آگے بھی کوئی کنفیوژن مجھے لائف میں آئی کسی چیز کے معاملے میں، تو اس کا بھی آنسر قرآن میں ضرور ہوگا، جب اتنی چھوٹی چھوٹی قربانی کے جانور، عہد و پیما ہر چیز کے بارے میں ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کہ یہ پورے قرآن کی تفسیر میں ایک دفعہ پڑھ سکوں اس طرح سے، جس طرح ہم کلاسز میں پڑھتے ہیں،
تاکہ یہ پتہ چلے کہ تاکہ میں پھر آگے مطلب اس چیز کو پہنچاؤں. اگر کوئی مسئلے ہیں تو میں ایٹ لیسٹ اس قابل ہوں کہ میں بتاؤں کہ نہیں قرآن بھی اس بارے میں بھی ہے اور ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک ربابا. واقعی قرآن جو ہے وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے. ہر چیز کے معاملے میں، ہر چیز کے بارے میں اس میں ہدایات اور رہنمائی موجود ہے. بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا. وہی جیسے میں اکثر سوچتی تھی کہ لوگ اکثر بولتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایٹیکیٹس والے ہوتے ہیں، ان کے ورک ایتھکس ایسے ہیں اور وہ کیوز بناتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یقین کریں کہ جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو میں نے سب سے زیادہ ڈسپلنڈ دین جو ہے اپنا پایا، اور ہمارے اپنے جو ضابطۂ حیات کے جو تمام سارے رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ کتنے ڈسپلنڈ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں تک بھی حکم نہیں ہے کہ تم اپنے چھوٹے بچے کو بھی اس طرح بلاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں، جیسے ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنی مٹھی بند کی اور اپنے بچے کو بلایا کہ دراؤ میں تمہیں ایک چیز دوں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کیا دینے والی ہو اس کو. تو اس نے ہاتھ کھول کے دکھایا تو اس میں سے کوئی چیز تھی، کوئی کھجور یا کوئی میٹھی چیز تھی، کچھ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا اور یہ مطلب صحیح پسندیدہ نہیں ہے. یعنی کہ چھوٹے سا بچہ جو بالکل کچھ جانتا بھی نہیں ہے، وہ آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتا، وہ بھول بھی جائے گا اس بات کو. لیکن یہ ہاں تک بھی کہ تم اپنے بچے کو یا کسی بھی بچے کو اس طرح دھوکے سے مت دینا، کیونکہ مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم ویلیو کرنے لگ جائیں تو آپ دیکھیں، آپ جیسے میں نے ایک دفعہ اور بتایا تھا کہ دیکھیں ڈسپلن میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ کا پورا طرز زندگی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا انداز، یہ سب چیزیں ڈسپلنڈ ہونے چاہیے. صرف یہی نہیں کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہیں اور آپ جو ہے وہ بس ظاہری چمک دمک کے ساتھ ہیں. یہ بھی کہ آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کیا کیا کس طرح کھاتے ہیں، آپ کے بچے کس طرح رہتے ہیں، آپ کس طرح اپنے شوز جو ہے وہ اتارتے ہیں، آپ اپنی چیزیں کہاں رکھتے ہیں. آپ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر پھینک دیا آپ نے چیزیں، یہاں بیگ پھینکا، وہاں یہ چیزیں پھینکی، اور اس طرح مطلب ایک انداز میں بتا رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں ڈسپلن میں آتی ہے. حکمت کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھیں، تو آپ کیا ٹائم بھی سیو ہوگا اور آپ کا ایک اچھا امپریشن بھی رہے گا کہ آپ دین والے ہیں، تو آپ ایک تمیز کے ہیں. جس کا مطلب اچھا دین سے ایک اور چیز میں سوری آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس لیتی ہوں، لیکن ایک چیز مجھے یاد آتی ہے. دیکھیں جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو پردہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے ساری زندگی سادہ سی گزارنی ہے، اور اس سادگی میں بس یہ ہوگا کہ آپ نے کالے کلر کا بایا اوپر سے پہن لیا، اور اسپیشلی کالا ہی جو ہے وہ اسپیشلی بہت زیادہ اس کو کیا جاتا ہے کہ دین والے جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں اگر کوئی اپنے لوگوں کو دین والا امیجن کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کالے رنگ کے ابائے میں آؤں گی اور بس یہ دین والے. تو دیکھیں کلرز کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کلرز جو ہے وہ نہ استعمال کریں، آپ کلرز یوز کر سکتے ہیں. سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چمک دھمک یا ایسی چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں کہ جن کو دیکھ کے معیوب لگے. جیسے آج کل ابایا جو ریڈی میڈ مل رہے ہوتے ہیں ان پہ سینے پہ بہت زیادہ کام ہوا ہوتا ہے، وہ بہت نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ پہنتے ہیں تو وہ سینے والا ایریا آپ کا نمایاں ہو جائے گا، فائدہ کیا، پھر پردہ نہیں ہوگا نا. اسی طرح جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں کڑھائی اور پتہ نہیں کیا ڈیزائننگ اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا یا بہت فٹڈ ہوتا ہے یا وہ سی تھرو ہوتا ہے. یہ دو تین چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آپ کلرز پرنٹڈ ابایاز جیسے بھی آپ لوز ہو، آپ کی حیت چھپاتے ہوں، آپ کے شیپ کو چھپاتے ہوں، آپ کو پورا اوور آل کور کرتے ہوں، پھر وہ پرنٹڈ ہوں کلرفل ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کلرز کی کبھی بھی قید کی ہی نہیں گئی کہ تم ہرا پہنو کہ کالا پہنو کہ سفید پہنو، کچھ بھی نہیں، کلر کبھی بھی نہیں بتایا گیا. آپ کو جو میسر ہے آپ پہن سکتے ہیں. دوسری بات کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے نا، جیسا آپ کا لائف سٹائل ہے آپ اسی قسم کے ابایا پہنیں. آپ کا لائف سٹائل اچھا ہے آپ اچھے ابایا پہنیں. آپ اچھی جو ہے وہ اچھا مٹیریل یوز کر سکتے ہیں، آپ اچھے کلرز یوز کر سکتے ہیں، دیکھنے میں اچھے لگیں، جاذب نظر لگیں. آپ اگر آپ کو عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں تو ان کو دیکھ کے اچھا لگے کہ اچھا جو ابائے والی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی پریزنٹیبل ہوتی ہیں، پریزنٹیبل لگنا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اٹریکٹیو ہو،
وہ پریزنٹیبل ہونا چاہیے. آپ کو دیکھ کے کسی کو ایک دم یہ خیال نہ ہے کہ مطلب ایک بہت ہی فرسودہ سی اچھا ہاں بیکورڈ اور وہ سب کچھ بولتے رہتے ہیں نا سب کچھ, تو وہ ایک خیال لائے. دوسری بات یہ کہ آپ صاف ستھرے کا مطلب یہ کہ ابایاز جو اسپیشلی جو ریشمی ابایاز ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ پہننے کے بعد آپ دوبارہ ضرور واش کریں. دوبارہ پہننے سے پہلے اسے واش کریں, آپ نے اسے دوبارہ نہیں پہننا. کیوں؟ کیونکہ ایون سردیوں میں بھی وہ کپڑے جو ہے اس پہ کچھ نہ کچھ سویٹ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے, اور ریشمی کپڑے کی اسمیل آپ کو محسوس نہیں ہوتی, آپ جب گزرتے ہیں تو پیچھے کسی اور کو اور لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں. پتہ نہیں چلتا, کبھی کبھی یہ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں ہم سے, اور اس کی وجہ سے دین والے جو ہے نا وہ تھوڑے سے بدنام ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی گندے عبایا پہنتے ہیں اور ان کی اسمیل آتی ہے اور ایٹسٹرا. تو یہ سب آپ چیزوں کا خیال رکھیں. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس سمیہ نوید. جی سمیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا, سورہ مائدہ میں جو سارے احکام تھے نا, تو یہ تھا, یہ والے سارے احکام عموماً یہ تو سنے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے نا, چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن جب یہ پڑھا ہے نا تو اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ واقعی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ ہمیں کرنا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ عمل کی طرف جا رہا ہے پھر نا. یہ والی ساری چیزیں بہت اچھی آئی ہیں الحمدللہ. اور اس سے ایک یہ بھی فرق پڑا کہ جیسے فجر کی نماز ہوتی تھی اس میں سستی ہو رہی ہوتی تھی, تو الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز کی نا پابندی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر بیچ میں بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ آنکھ کھل رہی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تو تہجد کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا چینج آیا ہے والا کہ تہجد اور فجر کی نماز کی پابندی. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے تہجد کی نماز کے لیے, اور باقی نمازیں بھی ہماری ٹائم پر ہوں, کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. جی اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی جزاک اللہ. اچھا جی نیکسٹ ہے شازیہ اشتیاق. آپ بولیے. شازیہ آواز نہیں آ رہی, صرف مائک انمیوٹ ہوا ہے. اچھا شازیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کسی کا جو ہے وہ کیمرہ کھلا ہے, پلیز بند کر دیجیے. جی فوزیہ زاہد آپ بولیے. جی السلام علیکم. اچھا, سورہ مائدہ میں تو ہر آیت پہ اتنے احکامات تھے, اس کو میں اپنے ساتھ انالائز کرتی رہی, اور الحمدللہ آپ کی باتیں تو سمجھی اتنے دماغ میں 2-3 میرے بس نا گھس گئی ہیں. ایک کہ ہر چیز کا حساب کتاب اللہ سے جوڑنا, اور کل آپ نے ایک بات کی سمرین کہ جنت میں اگر آپ کو نہ پائیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں پوچھیں. اور یقین کریں میں نے ہر کورس بہت مصروفیت کے بعد اس لیے کیا, جب روز محشر میں سمرین اپنا انٹروڈکشن کروا رہی ہوں گی اپنی کلاس کا, تو میں بہت پور اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کہیں پیچھے آ کے اس قافلے میں کھڑی ہو جاؤں گی, اور بس اس لیے میں نے آپ کو اب تک چھوڑا نہیں, اور ہر کورس میں کرتی جا رہی ہوں. بس اللہ ہم دونوں کو ایک ساتھ انشاءاللہ روز محشر میں بھی رکھیں اور جنت میں. آمین. بارک اللہ فیک. ایموشنل کر دیا آپ نے مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بہت برکت عطا فرمائے. اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پور نہیں کہتی ہوں. میرے لیے ہر اسٹوڈنٹ بہت قیمتی ہے, اور تھوڑا سا جیسا بھی دیکھیں ہر بندہ اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں کام کر رہا ہے, اور کس مشکلوں سے کلاس لے رہا ہے, کس کے کیا مسائل ہیں, کس کی کیا مینٹل اسٹیٹ ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے اسی دنیا میں علم حاصل کرنا ہے, اور ہم نے اسی دنیا میں جو ہے وہ یہ کام ہم نے انہی ساری مشکلات کے ساتھ کرنا ہے, اور تبھی ہمیں کامیابی ملے گی, کیونکہ کامیابی ہے ہی مشقت اٹھانے والوں کے لیے.
تو مشقت ہم اٹھائیں گے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے, تبھی جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملے گی, الٹیمیٹ کامیابی انشاءاللہ. جزاک اور اللہ. مجھے لگتا ہے سمرین آپ نا دل کی بات بھی جان لیتی ہیں. میری آپ سے ملاقات ہوئی, آپ مجھ سے بہت ینگ ہیں. ابھی جو آپ نے ابائی کی بات کی نا, آپ یقین کریں میرا ابایا چھوٹا ہی اسی لیے میں لے ہی نہیں پائی کہ میں کچھ ایسی خواتین کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی بھاگ جاتی تھی کہ نہیں بس ابایا اس لیے ویئر نہیں کرنا کہ پتہ نہیں میرے اندر سے بھی اتنی اسمیل نہ آئے, جیسے یہ لوگ ہیں تو لوگ مجھے اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے. مجھے لگتا ہے جو باتیں میں سوچ رہی ہوں وہ اللہ کسی نہ کسی طرح مجھے ان کورسز کے تھرو ان سب کے جواب دیتا جا رہا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. نہیں میں کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتی ہوں؟ یہ دیکھیں پتہ ہے میں اس بات پہ بہت اچھی طرح بلیف اور میرا یقین ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں چاہے کوئی بھی لیکچر بنا لوں, میں چاہے کچھ بھی مٹیریل پریپیئر کر کے بیٹھ جاؤں, لیکن جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھوں گی میرے منہ سے وہ چیزیں نکلیں گی جو سامنے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا ان کے دل کے قریب ہوں گی, یا وہ چیزیں جو آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے, وہ چیزیں خود بخود اللہ تعالیٰ نکلوائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کلاس رسک ہے, یہ رسک ہے, یہ وہ رسک ہے جو کہ جیسے وہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے تھے نا, کہ انہوں نے حضرت زکریا نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آیا, تو وہ کہتی تھی یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ یقین کریں میں اپنے لیکچر سنتی ہوں اور میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ بات مجھے کب پتا تھی, یہ بات میں حیران ہو جاتی ہوں. میں اپنی لیکچر سن کے اپنی آواز سن کے میں حیران ہوتی ہوں. جب یہ فرحانہ ماشاءاللہ یہ بھیجتی ہیں سورہ نساء کی کلپس بھیج رہی ہوتی ہیں, میں ایسی رینڈملی صبح اٹھ کر نیند میں سب سے پہلے اس کو آن کر کے اپنی ہی آواز سن رہی ہوتی ہوں, اور میں حیران ہو جاتی ہوں یہ میں نے کہا ہے, یہ مجھے کب پتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتا ہے. آپ جس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے نا آپ کو وہ چیز عطا ہوگی, اور یہ ریکارڈنگز کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ لائف کلاس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے نا یہ ہے. اور یہ آپ سب میں جو لوگ لائف کلاس لیتے ہیں وہ یہ بات میری یقین سے کہیں گے کہ ایسا ہوتا ہے. اور کچھ کہنا چاہیں بالکل گی؟ صحیح. نہیں بس میں خوش ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ بالکل ہمارے ہر مسئلے کو حل کر رہی ہیں الحمدللہ. اللہ کر رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہی. میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتی جو چیز میرے ہاتھ کی نہیں ہے. میں تو صرف کوشش کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بس کنیکٹ کرنے کی کوشش ہے بس میری. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے, آمین. اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ جوڑ کے رکھے تاکہ ہم مل کے اس پہ کام کر سکیں انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا انشاءاللہ آمین. مشن جو ہے وہ آخری سانس تک چلنے والا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. جی نیکسٹ عائشہ مسعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سب کی باتیں سن رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہے ہیں, اور بہت خوشی ہو رہی ہے. سوری. بات کرنا چاہ رہی ہوں مگر دل بہت بھر رہا ہے, الفاظ نہیں مل رہے. خوشی بہت ہے اس قرآن سے جڑنے کی, اچھے لوگوں کا ساتھ ملنے کی, اور ہر بات ہر آیت کی کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ مجھے آپ سب کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جوڑا, یہ وقت دیا, سمجھتی اس قابل بنایا, زندگی میں یہ موقع ملا. جہاں سے میں آئی ہوں وہاں سے بھی جڑی ہوئی تھی. جن لوگوں نے جوڑا ان کا بہت شکریہ, اور آگے بھی جو ملیں گے
उनके लिए भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें, बेशक उनके दर्जात बुलंद हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, और जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो मेरे दिल की बात है। मैंने बहुत कुछ सीखा और रिमाइंडर होता रहता है हर आयत से कि मैंने सुना हुआ है, और वो मेरे ईमान में बहुत मजबूती पैदा करता है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, इतना अच्छा समझाती हैं, और वही वाली बात कि आपके दिल से जो निकलता है, जो आप सोचती भी नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। कभी कभार मैं यही देखती हूँ कि मेरे से कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे भी अपने ऊपर हैरत होती है कि ये मैंने की है, ये मुझसे हो गया है, यानी इंशाल्लाह अल्लाह की रजा के लिए है तो वो अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। मगर हैरत है कि मतलब मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस कुरान के आगे बैठी हूँ। ये इल्म नहीं था पहले मुझे, लेकिन ये इतना आ रहा है, अल्लाह पाक करे कि मैं अपनी बच्ची में भी इसे कन्वर्ट कर सकूं, इस काबिल बनूं कि उसके लिए मिसाल बन सकूं कि हम कुरान पढ़ने वाले सुस्त नहीं है, मतलब हमें दुनिया की फिक्र नहीं है, हम दीन में ही लग गए, नहीं, दोनों तरह बैलेंस करके चलना चाहिए मजबूती के साथ। कि अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म मजबूत होने के लिए दिया है ना, हमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस तरह बनूं कि अपने लिए, मैं अपने आप को मजबूत करूं, अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, अपनी बेटी के लिए, हर मिलने वाले के लिए। बस इतना ही कहना था। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन कतीर व हसन जज़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की और इतने दिल से की कि यकीनन सारे लोग भी इमोशनल हो गए होंगे। और यकीन करें कि जब भी कोई कोर्स खत्म होता है ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ खिंच रहा है दिल से, और कुछ कुछ जो है वो कुछ कहीं खो रहा है, कुछ जा रहा है, कोई ऐसी लज्जत थी जो हमसे जा रही है। हम एक जगह जुड़े हुए थे, लेकिन यकीन करेंगे ये सफर रुकने वाला नहीं है, ये सफर चलता रहेगा। और अल्लाह ताला हमें इतना मौका, इतनी तौफीक दे कि हम अल्लाह के लिए मजीद जो है वो ये तमाम अल्लाह के दीन के लिए करते रहें, और अल्लाह हमसे करवाता रहे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट मंसूरा आप बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फर्स्ट टाइम क्लास ली थी आपकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिस तरह ये मेरी सिस्टर पहले बोली हैं, पहली बात तो ये है कि लगता हमें यही है कि हम लोग शायद इतने गुनहगार हैं, हमें नहीं यकीन आता कि अल्लाह ने हमें इस तरह जोड़ दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी लेती हूँ, लेकिन मेरा एक मसला ये है जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि यानी कि मुझे लगता है कि मैं शायद वो बैलेंस नहीं रख पाती। फैमिली है, कोशिश करती हूँ कि इस अमल पे इस्तिकामत रहे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ इस तरह हो जाता है। फिर मुझे लगता है शायद मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है, मुझसे ये काम नहीं हो रहा या मैं गलत कर दी है। तो वो कुरान के जुड़ने से जो चीज़ मुझे मिली है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये मिली है कि ज़मीर जाग गया है। जिस तरह झंझोड़ा जाता है बार-बार। मैम एक्सक्यूज़ मी, बाहर कोई आया है, मैं बाद में आपको देती हूँ रिव्यू अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी किरण आप बोलिए। जी किरण, आपने हैंड रेस किया हुआ है। शायद किरण अभी बिजी है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि
دنیا میں ہے، جب ہم زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں اور زیادہ دنیا کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں تو یقین کریں کہ دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہم بہت نارمل بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی سکون کی کہیں نہ کہیں ایک کمی ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے۔ لیکن جب ہم دین کے ساتھ جڑتے ہیں اور ہم دین کے اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے جب اس میں ہم ایک کانسٹنٹ سپیڈ جو ہے وہ ہماری بن جاتی ہے کہ ہم اس پہ چل رہے ہیں، تو جو سکون کی نعمت اور دولت ہمیں ملتی ہے وہ تمام عیش و عشرت اور دنیا کے کمفرٹ سے بہت بہت اوپر ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے۔ اور اس سکون کی تلاش جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ایک مطلب بے چین اور رکھتی ہے کہ ہم نے اس کیفیت کو دوبارہ سے پانا ہے، ہم نے اسی کیفیت میں رہنا ہے، اور بس اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ دین کے کاموں کو اور دین کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب لوگ۔ تو یہ جو سکون ہے نا، یہ جی بیسیکلی ہمارا اساس ہے۔ جی جی منصورہ۔ میم، معذرت کے ساتھ میں دراصل گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میرے ذرا وہ ساتھ والے نیبر آ گئے تھے۔ اچھا اچھا میں اچھا میم، نہیں مجھے یہی ہے کہ میں جب یہ پڑھتی ہوں تو وہ ایک ہوتا ہے کہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت بہت سے حالات ایسے گزرے ہیں کہ انسان بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ قرآن کی سورۃ مائدہ کی وہ آیت پڑھی نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت انہیں کے پاس ہے، تو بہت کچھ دل میں ڈھارس آ گئی، جس طرح لگا کہ نہیں، شیطان کا وار اب نہیں چلے گا، انشاءاللہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جو کرتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ بس صرف یہ ہے کہ میں یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی لائن پہ استقامت دے اور ہمیں اسی سے جوڑے رکھے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنے والے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نافرمانی، لیکن وہ دل میں ایک چپ سی لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی کام غلط نہیں کر دیا، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ سے شاید اس وجہ سے اللہ توجہ نہیں کر رہے۔ تو یہ وسوسے جو ہیں شاید پہلے لاپرواہی تھی، ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس طرف چل رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جڑنے سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جڑے ہوئے تو ہیں، لیکن جب آپ کی کلاسز لینی شروع کی ہیں، فرسٹ ٹائم لیکچر سننے شروع کی ہیں، بہت کچھ سمجھنے کو اور سوچنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ نے آپ کو جس مقام پہ بٹھایا ہوا ہے، اللہ ہمیں اتنا علم دے، ہم بھی اس طرح بعمل ہو کے اس طرح بیٹھے۔ کوشش کرتی ہوں کہ میں پورا پردہ پراپر کر سکوں، لیکن پھر کچھ اس طرح ہو جاتا ہے، بایا میں پہنتی ہوں، حجاب کرتی ہوں، لیکن جس طرح ریلیٹیوز میں شادی کے فنکشن آتے ہیں، پھر اس میں دوپٹہ سر پہ رکھتی ہوں، پراپر حجاب نہیں کرتی، تو مجھے یہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں غلط تو نہیں کر رہی۔ کس طرح میں قدم اٹھاتی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا بڑھوں آگے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آمین۔ آپ کو پتہ ہے جو پہلا قدم ہوتا ہے نا، یہی بہت سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ میں جو یہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور آپ دیکھیں گی کہ جب آپ پردہ کرنے لگ جائیں گی تو آپ کتنی آسانیاں محسوس کریں گی۔ آپ کو جو وہ آسانیاں ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ آسانیاں جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، جیسے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا میں سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، جن کی نظریں مجھے بہت چبھتی تھی، اور وہ میرے بہت قریبی جو لوگ تھے جن کا بہت زیادہ میرے سے واسطہ پڑتا تھا۔ تو میں نے جب پردہ شروع کیا، الحمدللہ میں اتنی سکون میں آ گئی، اور میں اتنی خوش اس بات پہ ہو گئی کہ اب مجھے ان کا سامنا نہیں کرنا، اب مجھے ان کو سلام کرنے نہیں جانا، اب جو ہے کیونکہ اب ان کو بھی پتا ہے کہ میں حجاب کرتی ہوں پراپر، اس کو تو ظاہر سی بات ہے نامحرم کو سلام کرنا یا اس طرح اس کے سامنے جانا میرے لیے اب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو وہ الحمدللہ وہ اتنا اچھا اس چیز کا مجھے لگتا ہے اب کہ مطلب وہ آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں جیسے جب ہم کہیں لفٹ وغیرہ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر ہمارا دوسرے مردوں کے ساتھ مطلب قریب کھڑے ہونے کا اس طرح سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو میں کبھی کبھی ان کی چہرے دیکھتی ہوں نظر اٹھا کے، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ
میں نظر نہیں آ رہی ہوں، میں پوری کورڈ ہوں اور وہ میرے پیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب ان کی شکل، وہ اب مجھ سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کوئی مردوں سے بات کرنا پڑ جاتی ہے آپ کو کہ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ نظر نہیں اٹھاتے، مطلب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پردے میں ہیں تو وہ نظریں ہی نیچے کر کے، حالانکہ آپ تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، وہ آپ سے نظر بھی نہیں ملاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا رسپیکٹ آ جاتی ہے سامنے والے کے دل میں آپ کے پردے کے روب سے کہ وہ آپ سے نظر بھی نہیں ملاتا، اور وہ بندہ نیچے نظر سر جھکا کے نظر جھکا کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو رسپیکٹ ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، اور یہ عورتوں کو یہ بلیسنگ جو ہے نا یہ محسوس کرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی کتنی قیمتی چیز ہے کہ جو میم میں کوشش کرتی ہوں، میم یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتی، میں الحمدللہ جب سے پڑھا ہوا ہے تب سے یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ میں کر سکتی ہوں، میں الحمدللہ بازار سے گزروں ویسے گزروں، چاہے میں نہ بھی ویسے حجاب لیتی ہوں، اگر شادی بیاہ میں بھی ہو سر پہ دوپٹہ پراپر ہوتا ہے، کور میں پوری ہوتی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ نظر نہ ملاؤں کسی سے، نظر نیچے رکھ کے بات کروں کہ چلو میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ تو حق ادا کر سکوں اللہ کا، کہ ٹھیک ہے میں اس طرح اگر پراپر نہیں ہے اللہ مجھے توفیق دے میں اس مقام تک بھی جاؤں کہ میں پراپر چل سکوں، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ماشاءاللہ میرے بچے اب ینگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں 49 میری ایج ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ ہے کہ میں کب پردہ اس طرح کروں گی جب قبر میں چلی جاؤں گی، اب بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، میں ابھی تک اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکی، تو مجھے یہی گلٹ لگتا ہے کہ شاید میں یہ عمل نہ کر پاؤں، تو ڈر لگا رہتا ہے، اللہ سے مانگتی ہوں اللہ کہ مجھے اللہ پاک اس طرح کی دے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے، ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، لیکن کوشش بھی کرتی ہوں، میں ابھی تک اس سٹیپ پہ نہیں پہنچ پا رہی، آپ نا آپ دعا کیجیے آپ استخارہ کریں، اور آپ اس چیز کو نا جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے کس طرح سے، ویسے ہی میں آپ کو موٹیویشن کے لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ پردہ کرنا شروع کیا تھا تو کس طرح سے سٹارٹ لیا تھا، تو بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے وہ۔ میں جب مجھے مطلب یہ ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ پردہ جو ہے وہ لازمی فرض ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک میرا یہ خیال تھا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا اور پورا آپ جو ہے وہ ہیڈ کور کریں اور یہ سارا کچھ، تو وہ ایک پروپیگنڈا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور تاکہ جو ہے وہ ہم ڈیویٹ ہو سکیں اپنے دین سے۔ پھر جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ چہرے کا پردہ ہے اور چہرے کا پردہ کرنا ہے، تو آپ یقین کریں میں نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے مجھے اپنے رب سے شرم آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہفتہ جو میں نے گزارا تھا اس چیز کے ادراک کے بعد کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے، اور پھر تب تک میرا عبایا بن کے آ نہیں گیا، اس ایک ہفتے میں مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تھی مجھے شرم آتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے جو ہے نا میں بس پتہ نہیں کیوں میں بہت گلٹی فیلنگ آتی تھی، پتہ نہیں ایسے بہت زیادہ، اور کیوں آتی تھی یہ تو ظاہر سی بات ہے پتہ تو تھی مجھے، ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ تو پھر میں نے نا شروع کیا کہ مجھے اب ڈر تھا اندر سے کہ میں کر پاؤں گی یا نہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہر بندے کو ہوتا ہے یہ، کیونکہ ہمیں نا جب بھی ہم اپنے نفس کے اگینسٹ جاتے ہیں نا، ہم اپنی خواہشات کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ہمیں ڈر تو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں، پتہ نہیں ہم اس میں استقامت لے کے آئے نا، کہ کیا پتہ ہم کرنے کے بعد چھوڑ دیں، یہ ذہن میں آ رہی ہوتی چیزیں کہ ہو سکتا ہے میں کروں 2 دن کروں اور پھر چھوڑ دوں۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیا میرا سانس تو نہیں گھٹے گا، میں مطلب مجھے سانس آئے گی نہیں آئے گی، تو میں نے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ پورا نماز کی طرح باندھا اور آگے سے میں نے اس کو نقاب کر لیا اور اس کو پن اپ کر لیا، اور میں پورا دن اس کمرے میں تقریباً 5-6 گھنٹے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اور کام کرتی رہی، اپنے کمرے میں اپنے وارڈروب صاف کرنا، اور جو اپنے کمرے کے اندر کیونکہ میں رہتی تھی جوائنٹ فیملی میں، کیونکہ یہ کام میں نے ابھی باہر جا کے سب کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا تھا، سرپرائز دینا تھا کہ میں جو ہے وہ پردہ کرنے والی ہوں، سب کو بتانا نہیں تھا، تو اس لیے میں کمرے کے اندر ہی اندر بیٹھ کر یہ پریکٹس کری تھی کہ کیا مجھے سانس آتی ہے، میں اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب میں کچھ دیر تو میں اسے یاد رہا کہ میں پردے میں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کاموں میں اتنی مشغول ہوئی کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں پردے میں مطلب میں نے کور کیا ہوا ہے، تو مجھے اس سے دھارس ملی کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ دوسری چیز دیکھیں کہ آپ کو نا مٹیریل کی بھی قید نہیں دی گئی کہ آپ جارجٹ ہی پہنیں، جارجٹ بہت موٹا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جیسے جو کراچی کے رہنے والے ہیں، جو لاہور میں بھی جب گرمی پڑتی ہے تو بہت شدید پڑتی ہے، یہاں پر جارجٹ جو ہے وہ پہننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ ایسے کپڑے بھی یوز کر سکتے ٹیچر میں نے جب پردہ کیا نا تو میں جب
पर्दा करना स्टार्ट किया तो मैंने ना जैसे लेते हैं ना वो क्या कहते हैं स्कार्फ, तो मैंने ना बिल्कुल दादी अम्मा जैसा स्कार्फ बांध के ना लिया। फर्स्ट टाइम जब लिया तो बहुत अच्छा स्टाइल में लिया, तो मेरी मियाँ जी को सही लगा। सेकंड टाइम ना मैं ऐसे रफ करने लगी, मेरी मियाँ जी सर पे छीनने लगे, क्या मेरे साथ दादी अम्मा जाएगी, हालांकि खुद बड़ी उम्र के हैं। अच्छा, सही। तो फिर मैं जब अब मैं स्टाइल से लेती हूँ ना, मतलब स्कार्फ को अच्छे स्टाइल से लेके मैंने रेडीमेड वो नकाब खरीदा, उसको यूज करती हूँ तो वो कंफर्ट फील करते हैं। तो वो मर्दों को, मर्द चाहे बूढ़ा हो जवान हो, उसको अपनी बीवी एकदम खूबसूरत लगनी चाहिए, ये एक प्रेजेंटेबल बस लगनी है। चाहिए ना, खूबसूरत हाँ का मतलब ये है कि प्रेजेंटेबल, जी प्रेजेंटेबल जी, लगे। जाहिर सी बात जो है, हर चल रहा है, बंदा जो ये इन चाहता है, है, जो देखिए चीजें, हाँ जी फरहाना, जी हर बंदा ये चाहता है। हम भी अपने अपने हस्बैंड्स के बारे में चाहते हैं ना। अगर हम अपने किसी ऐसे करीबी गैदरिंग में जा रहे हैं, हम अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं, या हम अपनी किसी बेस्ट अपनी कैसी ऐसी कजन के पास जा रहे हैं जिससे हमारा थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना, हमारा थोड़ा सा वो लगता है कजन्स के साथ जी ही जी, लगता है ना थोड़ा सा ज्यादा, कि मैं ज्यादा अच्छी हम्म, लगूं उससे और इस तरह। तो आप यकीनन अपने हस्बैंड को भी बोलेंगे, नहीं आप जरा ना अच्छे हुलिये में जाइएगा, आप ऐसे उठ के ना जाएं। आप अगर आप आपके बाल सफेद हो रहे हैं, थोड़े डाई कर लें, थोड़ा अच्छे अच्छे प्रेजेंटेबल, आप उनकी फिक्र करके लेके जाएंगे। तो इसी तरह मर्दों को भी होता है कि उनको भी फिक्र होती है कि मेरे साथ जो चल रही है बंदी, वो प्रेजेंटेबल तो हो। जरूरी थोड़ी है कि वो जी। बेनकाब या बेहिजाब ही हो, बेहया ही हो। हया के साथ भी इंसान जो है और अच्छा प्रेजेंटेबल। लगा मुझे नकाब करके, और आपकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी, उससे मेरे दिल को इतना टच किया कि आप कहती हैं कि ना जो हम हमारे जो सामने के रिलेटिव होते हैं, वो हमें घूर रहे होते हैं, वो हमें घूर रहे होते हैं, हमें फील हो जाता है, मगर हम 10 अंदर ही अंदर पेच ताप खा रहे होते हैं, उनसे हम अपना आप को बचा नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह ने इतना अच्छा एहतराम वाली चीज दी। और इसमें मैं समझती थी जो पर्दा करते हैं वो बोर बोर है, वो बोर है, बहुत बोर है, लेकिन मुझे बोरियत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी एक बात से जो सामने के लोग हमें तंग करते हैं, तंग तंग नहीं अब तंग नहीं कर सकते वो हमें। ये बात है, उनकी नजरें हमें तंग नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाल्लाह ताला। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये कि मटेरियल्स की भी हमें कैद नहीं की गया कि आप जॉर्जेटी पहनो। आपको मोटा कपड़ा, मतलब मोटा ये है कि वो सी थ्रू ना हो, वो कपड़ा सूती हो सकता है, वो कपड़ा जो है वो ऐसा हो सकता है कि जिसमें फॉल हो, वो ऐसा कपड़ा हो सकता है जिसमें रिंकल फ्री, जैसे कॉटन आती है आजकल जो रिंकल फ्री होती है, उस पर ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसा कपड़ा बाय के तौर पे लेकर सिलवा सकते हैं, लंबी लंबी शर्टें बनवा लें, लूज किस्म की, वो बाया बन जाएगा, उसमें क्या है। तो जरूरी थोड़ी है कि आप वही चीज लें जो कि ट्रेंड मौजूद है रेडीमेड अबायास का। मैं कभी भी रेडीमेड अबायास नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा, जब से मैंने अबाया लेना शुरू किया है, तो मैंने एक आध जो है वो साइज के लिए रेफरेंस के तौर पे मैंने बाजार से खरीदा, उसके बाद मैं कभी भी रेडीमेड नहीं खरीदती। मैं अपने अबायास खुद स्टिच करती भी हूँ, करवाती भी हूँ। तो इसलिए आप जो है वो प्रेजेंटेबल रह सकते हैं अपने अबायास के साथ। तो अच्छा जी, हुमैरा जफर कुछ कहेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अम, मैं भी पर्दा के रिलेटेड अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और आपसे मतलब गाइड भी लेना चाहती हूँ इस मामले में। बोलिए। अम, मैं आप कह रही हैं कि मतलब आप पर्दे की बात कर रही हैं। मुझे पर्दा करने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब जब मैं 17-18 साल की थी तब से बहुत ज्यादा शौक है मुझे। और मैंने मतलब मैंने अपनी लाइफ में दीन से मैं प्रैक्टिकली जुड़ी नहीं थी। मतलब अभी लाइफ में पहली बार मैं किसी दीन की क्लास में जुड़ी हूँ। उससे पहले हमारी फैमिली में अभी तक कोई भी मतलब इस तरह नहीं जुड़ा। अब आके थोड़ा चेंज आया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा डिफरेंट था माहौल हमारी फैमिली का। तो तब मैं सिर्फ एक बार अपनी कजन के साथ गई थी किसी लेक्चर सुनने के लिए किसी टीचर का। तो उसमें वो पर्दा के रिलेटेड बात कर रही थी, तो मैं इमोशनल हो गई और मैंने घर आके अचानक से पर्दा स्टार्ट कर दिया। मेरे पास कोई इल्म नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया पर्दा। तब मैं 18-19 साल की थी। तो उससे ये हुआ कि मेरा रिश्ता टूट गया और मेरी फैमिली ने मुझे ऑन करना छोड़ दिया। और रिश्ता टूट गया मतलब आपका, सॉरी मैं ना, आपकी मेरा कॉल आ गई थी, मैं सही से सुन नहीं पाई थोड़ी सी बात। आपका रिश्ता टूट गया किससे, मतलब कोई रिश्ता आया था?
मेरा बचपन से रिश्ता तय हुआ था अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही है। मेरे मामू के बेटे। अच्छा, और वजह क्या थी उसकी? पर्दा। अच्छा, तो आप पर्दा भी करती हैं? बता रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया और मेरी फैमिली ने मुझे ओन करना छोड़ दिया, और मैं अपने पूरे गांव में ऐसे बदनाम हो गई जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा बेहयाई का काम किया है। दीन पे चलना कभी भी आसान नहीं था, न उस दौर में जबकि आसपास मुशरिकीन थे, और आज इस दौर में भी जब आसपास आपके अपने मुसलमान लोग होते हैं। देखिए, ये वजह लोग नहीं होते, ये वजह होता है, एक तो सबसे बड़ा होता है हमारा अपना नफ्स। ये जो पहला कदम है ना, ये हमारे अपने नफ्स के ऊपर है। हमारे अपने नफ्स के ऊपर जब हम अपने नफ्स को कुचल कर वो कदम पहला उसके ऊपर रख कर हम निकलते हैं ना, तो फिर जो आसपास के जो माहौल है ये हमारे लिए आजमाइश बन जाता है। और फिर ये लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम रुक रहे हो या नहीं, या तुम चलते ही चले जाओगे। ये आजमाइश दोनों तरफा होती है, ये अल्लाह की तरफ से भी होती है, और ये एक तरफ से शैतान का वार भी होता है कि ये रुकता है या नहीं, इसे इस तरह से रोक लेते हैं, इसके आसपास के लोगों के जुमलों से और बातों से इस तरह रोक लो, किसी तरह तो ये रुक जाए। असल में मेरी मदर की डेथ हो गई थी जब मैं 4 साल की थी, तो मुझे मेरे मामू ने ही पाला था। तो वो मेरे फादर फिगर थे, और जब मैंने पर्दा स्टार्ट किया तो उन्होंने ही मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर मैं पूरे गांव में, इवन मुझे बहुत पुरानी पुरानी दोस्त थे जो स्कूल लाइफ की थी वो भी फोन करके ऐसे कंफर्म करती थी, है हमने सुना तुमने पर्दा स्टार्ट कर दिया, हम तो यकीन ही नहीं कर रहे थे तुम ऐसा काम करोगी, जैसे मैंने पता नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है। और मतलब मैंने वो बहुत मुश्किल टाइम देखा अपनी लाइफ में। और फिर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कमजोर पड़ गई, जाहिर सी बात है। मैंने इतनी, कोई एक भी मोटिवेट करने वाला इंसान उस या वक्त मेरे आपकी उम्र क्या आसपास कोई थी? भी नहीं। उस वक्त आपकी उम्र क्या मैं थी? 18-19 साल की थी, और मैं दीन पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ मैंने एक आयत सुनी थी और सिर्फ एक लेक्चर लिया था, और मैं इमोशनल हो गई कि मुझे नहीं, अल्लाह ने इतना वाज़ा हुक्म दिया तो मुझे करना चाहिए। और मैंने इसे प्रैक्टिकली पूरी फैमिली के सामने ऑन कर लिया। तो उसकी वजह से मैंने बहुत मुश्किलात देखी। फिर इन द एंड मैंने पर्दा करना छोड़ दिया। लेकिन यह है कि मैं सर पे दुपट्टा रखती थी, लेकिन फेस का निकाब करना छोड़ दिया। तो मुझे आज तक उसका गिल्ट है, और मुझे अभी भी उतना ही शौक है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती दोबारा से कि मैं फिर दोबारा अपनी पूरी फैमिली से टक्कर लूं। मेरे अंदर इस चीज का खौफ आ गया है, और ये चीज मुझे अंदर से परेशान करती है। आपकी शादी उन्हीं से हुई है या किसी और से हुई है? नहीं, किसी और से हुई है। बहुत शुक्र अदा करें कि ऐसे लोगों से आपका रास्ता, आपका जो है वो टूट गया। अल्लाह ताला ने देखें आपको ये एक बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया। दूसरी बात ये कि जब हम पर्दा करने का इरादा करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला से मदद तलब करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होता है एक औरत की जिंदगी के लिए, क्योंकि हम औरतें डिपेंडेंट हैं हमारे सारे आसपास के लोगों के, स्पेशली अपने शौहर के ऊपर। तो अल्लाह से मदद तलब करें और अपने शौहर को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप तो रहते भी बाहर हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपके हस्बैंड को इस बात से कोई एतराज़ होगा, क्योंकि मैं वही पूछना चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे कायल करूं, वो नहीं इस चीज पे कायल कि होते। आप सबसे पहले तो दुआएं अपने, पहले अपने आप को जो है वो इतना मजबूत बनाएं कि ये आप जो करने जा रही है ना ये सही है। जब तक आप अपने इस कदम पर और इस फैसले पर खुद सेटिस्फाइड और फर्म नहीं होंगी, आप दूसरे को कायल कैसे करेंगे? तो पहले तो आप इस चीज की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें, अपने अल्लाह से बहुत ज्यादा दुआएं मांगे, कसरत से नवाफिल अदा करें, और अल्लाह ताला से हिम्मत और हिकमत मांगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लगेगा ना, देखिए, जब आपके हस्बैंड को लगेगा ना कि दीन पढ़ने से मेरी बीवी के अंदर चेंजेस आ रही हैं,
اب یہ بیجا ڈیمانڈس نہیں کرتی ہے, یہ بیجا فالتو خرچ نہیں کرتی ہے, یہ مجھ سے لڑتی نہیں ہے, یہ مجھے اسپیس دینے لگی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہسبینڈ کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں. اچھا, اب اس کے مزاج میں بھی ایک پازیٹیو چینجز آ گئی ہیں, یہ اب فرسٹریٹ نہیں رہتی ہے, چڑچڑی نہیں رہتی ہے, یہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے دین ایک فائدے مند چیز ہے, کیونکہ دنیا دار شخص جس نے کبھی دین کو اتنا زیادہ اچھا فالو نہیں کیا ہوتا, وہ اس کو یہ چیزیں ہی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ چلو کم از کم گھر میں سکون تو آ رہا ہے. ایسے ایسے آہستہ آہستہ, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اچھے نیک عمل کی نا پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں. وہ پازیٹیو وائبس غیر محسوس طریقے سے آپ کے گھر کے اوپر, آپ کے گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں, اور ان کے دلوں میں صلاحیت کر رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے. تو وہ ایک ٹائم آئے گا جب وہ اس بات سے قائل ہو جائیں گے. تو جب میں نے پردہ شروع کیا تھا تو میری اسٹوری بھی آپ کی سے زیادہ مختلف نہیں ہے, اور آپ یقین کریں کہ میں بھی 18 سال کی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ کیو ٹی وی پر ڈاکٹر یہ ذاکر نہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے وہ لیا تھا دورہ قرآن, اور میں نے اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں پردہ کرنا شروع کروں. اور پردہ میں نے فیس کا نہیں کیا تھا, میں نے صرف اسکارف لینا شروع کیا تھا, اور اس اسکارف لینے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں کسی میدان جنگ میں کھڑی ہوئی ہوں. تو میرے مطلب سب لوگ جو ہے نا مجھے اس طرح بولنے لگے کہ یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو, یہ کرنے لگی ہو, اب اس طرح کیا ہوگا, اب تمہارے رشتے کیسے آئیں گے, اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. 3 مہینے تک میں وہ اس کو کر پائی, پھر اس کے بعد میں چھوڑ دیا, کیونکہ نہ تو میرے پاس کوئی مینٹور تھا, نہ کوئی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لیکچر ہی سنا تھا, ایسے ہی میرے ساتھ بھی تھا کہ کوئی پکڑنے والا, کوئی ہاتھ تھامنے والا, کوئی سمجھانے والا تھا ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں. تو جو ماحول تھا پھر اسی رنگ میں واپس رنگ گئی, لیکن دل کے اندر جو تڑپ تھی نا وہ تڑپ جو ہے وہ برقرار رہی. تو جب میں نے شادی کے بعد, میرے 3 بچے ہو گئے تھے, اس کے بعد جب میں نے پردہ سٹارٹ کرنا چاہا تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھو سوچ لو, ایک دفعہ شروع کرو گی تو چھوڑ نہیں سکو گی, اور چھوڑنا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی میں نے, اور میں نے پردہ سٹارٹ کیا. تو یقین کریں کہ گھر میں وہی محاذ تھا دوبارہ جو اس سے پہلے تھا, شادی سے پہلے. شادی کے بعد پھر وہی والا کہ دیور اور جیٹ سے بھی اب پردہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے, شرعی ہے, اور گھر ہے جوائنٹ, اور گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں بھائی, زیادہ بڑے تو ہوتے نہیں ہیں, اور آپ نے اپنے سارے کام کرنے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, اور گھر میں آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے, اور آپ گھر میں اکیلی بہو ہیں. اگر آپ شرعی پردہ کریں گی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو ایک ذہن میں آئے گا کہ اب آپ تو کوئی کام کی نہیں رہیں گی, آپ تو بس گھر میں چھپی بیٹھی رہیں گی. تو یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی تھی, اور یہاں پر میرے اندر بھی ایک جنگ چل رہی تھی. تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کسی میدان جنگ میں میں کھڑی ہوں, اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ تو مسلمان لوگ ہیں نا, یہ ہمارے اپنے, یہ لوگ تو سب مسلمان ہیں, ان کو پتہ ہے, تو یہ مجھے اس طرح کیوں روک رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی, اللہ معاف کرے, کسی کافر گھر میں موجود ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے, یہ ریاکشن آتا ہے, اور یہ لیکن میرے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی الحمدللہ, ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ تم کرو, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن ہاں یہ تمام چیزیں تمہیں خود فیس کرنی پڑیں گی. تو یہ جو چیزیں سامنے سے آ رہی تھیں, جو لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے یا کچھ اس طرح کی باتیں, تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر خود بخود جو ہے وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اور الحمدللہ اب تو اتنی بہتری ہے کہ اب تو لوگ خوش ہوتے ہیں, بلکہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھا دیکھی بھی خاندان میں شرعی پردہ کرنے لگے ہیں الحمدللہ, اور موٹیویشن ہو گئی ہے باقی لوگوں کو. تو یہ اپنے لیے بھی ایک سٹینڈ ہوتا ہے, اور ایک دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے راستے پر چلتے ہیں جس پہ پہلے کبھی کوئی نہیں چلا, تو وہ دوسروں کے لیے پھر ایک رہنمائی بن جاتی ہے, اور آپ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے. تو انشاءاللہ اب آپ دعا مانگیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے. اچھا, میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ آج تکمیل کے موقع پہ پردے پہ اتنی بات ہوگی, کیونکہ لاسٹ ٹائم بہت بات ہوئی تھی, تو مجھے لگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ ہر وقت ہی پردے پہ بات کرتی ہے, ہمیں چاہتی ہیں کہ سب جو ہے وہ پردہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ دیکھیں, یہ آپ لوگوں نے خود شروع کیا تھا, آج میں نے شروع نہیں کیا. اچھا جی نیکسٹ کون بولیں گی؟ حمیرہ, اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں بس ٹھیک ٹھیک ہے جی. کرن بس آپ دعا کچھ کہیں کیجیے. گے؟ تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. جی کرن. سب سے پہلے تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اس کی توفیق دی کہ آپ کے ساتھ یہ کورس کرنے کا موقع ملا, اور باقی یہ کہ آپ کا اور باقی جتنے بھی میرے ساتھ ہمارے جتنی بھی خواتین ہیں, سب جو ہمارے ساتھی ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں, بہت سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. اور جس سورہ نساء میں بہت سیکھنے کو ملا, اسی طرح سورہ مائدہ بھی ماشاءاللہ بہت کچھ
सीखने को मिला इस सूरत में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर जॉट डाउन की जाए तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट बन सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन हाईलाइट जो रहा इस सूरत का, जो मेरे लिए एक लर्निंग का भी था, वो ये कि इस सूरत में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो अहकामात हैं या जो अल्लाह ने जिस तरह मुखातिब किया है, वो अहले किताब, यहूदी, नसारा, इन लोगों को या कुफ़ार को इस तरह किया है, तो और बताए अहकामात। लेकिन आपने जिस तरह ये हमें तफसीर सिखाई है और ये व्यू दिया, ये व्यू मैंने कभी इस तरह नहीं लिया था कि आपको अपना मुहासबा भी करना चाहिए और आपको अपने मतलब वो जितने भी अहकामात हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैंने जो मेन पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में बैठे हैं आपके लेक्चर से, वो ये कि जैसे सबसे पहले एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, एहसान करना चाहिए, सबके साथ अच्छा रवैया। वो ऐसी बात कहा तो अहले किताब या नसारा यहूदियों के लिए रेफरेंसेस की मैं कोई खास आयत की रेफरेंस दे रही, मतलब बात इस तरह की है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम हमें खुद अपने लिए भी देखा है, अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम भी ऐसा नहीं करते। खास तौर से कम जो आपकी बात मेरे एकदम मेरे दिल में जाके बैठी, और अब मेरी कोशिश है कि आगे मैं करूं, जो नफ्स नहीं करने देता अक्सर, कि अपने से कमजोर पे आप जब अच्छा रवैया रखें, यानी कि अगर आपसे कोई कमजोर है, कोई ऐसा है जो आपसे कमजोर है, उस वो आपके साथ कोई गलत करे, तो फिर ये जो बातें थी ना, ये वाला जो टॉप लेक्चर जब हुआ था, ये बहुत स्ट्राइकिंग था इसमें कि आप उससे एहसान तरीके से रवैया रखें, मुस्कुरा के उसको जो है। सबसे मुश्किल काम ये होता है, यकीन करें, बहुत मुश्किल होता है ये। मैं मतलब अगर मैंने एक दफा ऐसा मौका आया भी उन्हीं लेक्चर्स के बीच में कि मैं शायद करूं, लेकिन वही हुआ कि मैं नहीं कर सकी। आपको गुस्सा आ ही जाता है, और खास तौर से जो आपसे थोड़े कमजोर है उन पे तो आप फिर निकाली, छोटी बहन हो या आपकी हेल्पर हो, तो वही हो जाता है। तो ये मुझे इस पे वर्किंग करनी है खास तौर से, ये मेरे माइंड पे, मेरे ये ना इस सूरत के थ्रू, ये लेक्चर्स के थ्रू ये बात बैठी है। अच्छा, दूसरा एक और जो बहुत अच्छा एक लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग है, लेकिन मैं बिल्कुल एक दो पॉइंट्स में हाईलाइट जो मैंने निकाले अपने लेक्चर से, वो ये है कि दूसरा एक तागूत का आपने बहुत अच्छा बताया था। तागूत हमारे जहनों में अक्सर ये चीज बैठी होती है, तागूत शैतान से रेफरेंस दिया जाता है कि तागूत शैतान है, और यही रेफरेंस है, ऑब्वियसली आपने हमें यही सिखाया है। लेकिन आपने अपने लेक्चर में एक बात और इसमें बोली जो मुझे जो मैं इसको इस तरह नहीं देखती थी, कि तागूत जो है वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपको अल्लाह के जिक्र से रोके। मतलब मैं समझती थी कि हाँ ठीक है, जो शैतानी काम है या कोई गलत काम है या कोई गुनाह का काम है, वो तागूत की आप पर पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जैसे यूजुअली हम नॉन मुस्लिम्स को कहते हैं, काफिरों को कहते हैं, इस तरह के हम उस तरफ चले जाते हैं, हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं है पहली बात। लेकिन अपनी तरफ अगर देखा जाए, वही वाली बात जो पूरी सूरत का आखिर में निकालती हूँ, कि अपना मुहासबा अगर करें ये सब बातों को रख के, तो कितनी लर्निंग है, मतलब बेइंतहा लर्निंग है इस सूरत से, और खैर सुभान अल्लाह इस कुरान से। तो ये तागूत जो है, ये बहुत कॉमनली हम लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं कि हम अपने बहुत सारे कामों के थ्रू जो है हम अल्लाह के जिक्र से रुक जाते हैं। लाइक कोई स्क्रीन टाइम यूज करना हो तो हम फेसबुक लेके बैठ जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हम कुरान लेके बैठे जब हम फारिग हो, नहीं, हम फेसबुक यूज करना शुरू कर देंगे। मैं अपनी बात करूँ, मैं यूजुअली यही करती हूँ, मैंने इसको कम किया क्योंकि मुझे लगा कि यार ये चीज ये भी तो वही चीज है ना, शैतानियत ही तो है कि आपको आपका ध्यान जो है अल्लाह के जिक्र से वो कर रही है, दूर कर रही है। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी थी आपकी। फिर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे क्लियरेंस आया, वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो कंसेप्ट था, वो मेरे लिए बड़ा गड़मट चल रहा होता था, मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी। तो अल्लाह का शुक्र है आपके लेक्चर्स से सूरत के थ्रू ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपके थ्रू ये ताल्लुक रखा, आपसे मिलवा दिया सबसे पहली बात, और ये सिलसिला शुरू हो गया। बस अल्लाह से मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह मियाँ जो है ये सिलसिला बस जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो ये चलता रहे। मैं ये अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कुरान का इल्म मैं हासिल करती रहूँ और आपके साथ करती रहूँ, मुझे ये है। और आपके लिए मैं बहुत 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 सारी दुआएं करती हूँ, और अल्लाह मियाँ आपको बहुत 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 सेहतमंद रखे, इस्तकामत दे, और हमेशा इसी तरह आप हमें पढ़ाते रहें, और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम भी जो है इस तरह इल्म हासिल करें। और आपकी जो एक कहते हैं ना, आप बहुत अच्छा बोलती हैं कि हमने लाइट एक मशाल है, हमने दिए आगे बढ़ानी है, ये चीज़ अल्लाह तौफीक अता फरमाए मुझे भी कि आगे ऐसे ऐसे हम भी कर सकें। बस ये है। एंड शुक्रिया बहुत। मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो है ना, वो सब के सब इस काबिल हैं इंशाल्लाह कि वो अपने तौर पे भी क्लासेस करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात का यकीन काम नहीं रखती हूँ कि आप सब लोग इस काबिल है कि आप लोग अपने तौर पर एक एक दर्स गए हैं। हाँ, अच्छा ले लो।
آپ بھی لے لیں. تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ آگے پڑھنے والے ہو کر آگے پڑھانے والے بنے. اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم پڑھانے، ہاں باہر نہیں جانا، تو جب آپ پڑھانے کے لیے سیکھتے ہیں نا تو آپ کے پڑھنے کی پھر بات ہی اور ہوتی ہے. جب آپ کی نیت ہی ہوتی ہے کہ میں نے آگے پڑھانا ہے تو آپ بہت باریکی سے پڑھتے ہیں. جی ہاں میں خود لگا لوں گی. اچھا جی، آج میری میٹ جو ہے وہ نہیں آئی ہے، ہمارے چھوٹے صاحب جو ہے وہ گھر میں ہے اور ہم مستقل اسٹارٹ کریں گے. اچھا جی جی خدیجہ اقبال آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی باجی، سیکھنے کے لیے تو میں نے بہت کچھ سیکھا آپ لوگ سے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ آپ لوگ سے ہمیں اللہ پاک جڑا ہے اور ایسے ہی جڑ کے رکھے انشاءاللہ. اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہم کو سیکھنے کے لیے قرآن کے ذریعے. لیکن جو پہلی والی آیت تھے نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو ہے نا، جو ہم لوگ اللہ سے آیت کیا تو مطلب بول نہیں پا رہی صحیح طرح سے شاید میں اردو کو، وہ پورا کرو. تو ہم لوگ اس چیز کو کتنا معمولی سمجھتے تھے نا. کبھی بھی بہت جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ انسان ایسے قسمیں کھا لیتے اور پھر پورا نہیں کرتے. لیکن وہ کتنی بھاری چیز ہے جو آپ نے اس آیت میں، پہلی نمبر آیت میں ہے، جو انسان اللہ سے جو عہد کیا انسان کسی سے بھی اللہ سے، وہ پورا کرنا چاہیے، ہے نا. اس سے بہت کچھ سیکھنے ملا. دوسرے ایک چیز اور آپ نے جو 105، 6 اور 7 کے اندر جو ہے کہ جھوٹ کے بارے میں جو ہے، جھوٹ ہم لوگ کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ بچے کو بھی بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے کبھی کبھی کہ چلو آج تم لوگ کو ادھر وہ چیز دلائیں گے، اور بعد میں ہم وہ اس کو مطلب کسی چیز کے لیے راضی کرنے کے لیے ایسے بول دے، پھر ہم لوگ وہ کام کو پورا نہیں کرتے. تو ہم کتنے بڑے گناہ میں شامل ہوتے ہیں. اس چیز کا علم ابھی ہم کو ہوا کہ ہم بچے کو بھی، ہم لوگ اگر بلا رہے تو بچے کو بھی اپنے کو کچھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی امید سے آتے ہیں اپنے پاس. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیز، اس چیز میں میرے کو بہت کچھ سیکھنے ملا. اور باجی ایک چیز اور تھا، جب یہ آیت آپ نے چالو کیے تھے تو آپ سب آیت میں نا فیڈ بیک دیتے تھے، مطلب معنی بتاتے تھے نا ایک الگ سے ریکارڈنگ کر کے، ہے نا باجی؟ جی جی ہیلو. جی جی لیکن اس میں آپ نے نہیں کیا تھا، آپ نے خالی عربی لکھ دیا تھا اور اردو اور سائڈ میں لکھ دیا. تو اس ٹائم مجھے بہت پریشانی ہوا تھا، کیوں میں سن کے اس کو یاد کرتی ہوں نا باجی. تو اچھا پھر میں صادق باجی سے بھی ڈسکشن کی تھی، میں تو سن کے یاد کرتی ہوں، آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے تو اردو اور سب پڑھنا نہیں آتا. تو پھر صادق باجی بولے ہماری مدد کچھ چاہیے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. صادق باجی ہمیشہ مدد کرتے ہیں ہمارے، الحمدللہ. لیکن بس 3-4 لیکچر مجھے بہت پریشانی ہوا. پھر الحمدللہ اللہ کا شکر کہ آپ کا نئی فیڈ بیک نئی بھیجنے کی وجہ سے نا میرے کو اور اچھا چیز سیکھنے مل گیا. پتہ ہے باجی ابھی مطلب آپ سمجھ پا رہے باجی میں کیا ہاں بول ہاں رہی ہوں جی آپ جی کو؟ جی. کیسے کیا سیکھنے ملا پھر؟ یہ سیکھنے ملا کہ نا ابھی اس میں توجہ زیادہ ہو گیا میرے. پہلے کیا ہوتا تھا، میں کان میں لگا کے نا سب کرتی تھی اور اس کو یاد کرتی تھی معنی، اچھا ٹھیک ہے نا. پھر اس آیت میں آپ نے معنی بھیجے نہیں نا الگ سے، جیسے سورہ نساء، سورہ بقرہ، یہ سب میں بھیجتے تھے نا آپ نے، تو میں سن کے یاد کرتی. اس میں کیا کرے تھے آپ نے، اردو میں سائڈ میں لکھ دیا، عربی میں اس کے معنی تھے، معنی اردو میں عربی میں اس کا تھا. تو مجھے تو اردو پڑھنا نہیں آتا تھا. پھر میں کیا کرتی تھی، اس میں میرے کو 3-4 لیکچر بہت پریشانی ہوئی تھی. اس کے بعد میرے کو اس طرح سے مطلب جنون ہوا اور اس طرح سے مطلب اللہ کی مدد ہوا کہ ابھی میرے کو آپ کسی بھی لیکچر میں اگر اس کو نہیں بھیجو گے، مطلب فیڈ بیک جو آپ بھیجتے ہو معنی کا، تو مجھے اتنا پریشانی نہیں ہوگا. بہت کچھ سیکھنے ملا میرے کو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو دیکھیں نا، آزمائش جو ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو وہ بتایا، تو ہے. آزمائش جو ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی کوئی ایسی توجہ تھی جو کہ آپ نہیں آپ کر پا رہے تھے، تو وہ اب آپ کر پائیں گے. ہاں ہاں، ابھی ہم کر پا رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ، بہت بہت جزاک اللہ خیر باجی. اور آج سے کلاس ختم ہو رہا ہے، بہت زیادہ خالی پن رکھ رہا ہے، اسی لیے کہ میں جلدی جلدی سب کام سمٹا کے نا جلدی جلدی آ کے بیٹھتی فون کے پاس کہ ابھی باجی کا کلاس چالو ہوگا. تو وہ کل سے نہیں ہوئے گا. اس چیز کا بہت مجھے بہت خراب لگ رہا ہے. ابھی ہوگا، ابھی کل تو آپ ہفتے میں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائیں گے. رمضان کی تو اپنی اتنی رونقیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کلاس نہیں مس کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ.
اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے آمین اور دعا ہمیں بھی آپ کی طرح بنائے کہ ہم بھی آپ کی طرح دین کو آگے بڑھا سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور بالکل آمین یا رب ہم العالمین. لوگ ایسا کریں گے اور آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ارم آپ بولیے. ارم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بولیے. الحمدللہ آج کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. مجھے بالکل بھی ابھی کیفیت میری ایسی ہے، بس اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میرے ساتھ دیں. اور بہت اچھا رہا سفر ہمیشہ کی طرح، جیسے آپ نے ہمیشہ بہت اچھے سے ساری صورتیں ہمیں کروائی ہیں. بہت کچھ اتنا علم سکھا دیا آپ نے، الفاظ نہیں ہیں بتانے کے لیے. اور آپ ہمیشہ کہتی ہیں ہمیں شروع سے آپ نے کہا کہ جب تک علم قلم سے نہیں گزرتا پختہ نہیں ہوتا. آپ نے وہ عادت ہمیں پھر سے ڈال دی. قلم نہیں چھوٹ رہا ہے اور اتنا کچھ سکھا دیا اور آپ نے اس قابل بنا دیا کہ ہم یہ چیزیں دوسروں تک پہنچا سکتے. آپ نے ایسا نہیں کہ آپ نے ہر چیز بالکل حلوہ بنا کے نا، بالکل ہر چیز سامنے آپ نے نوٹس دے دیا، آپ نے ڈسکشن پوائنٹ دے دیے، ہر چیز اتنا کچھ کر دیا مس کہ بس صرف ہمیں اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے بڑھاتے. ہمیں کچھ بھی اپنی طرف سے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اتنا کھول کے ہر چیز اتنی واضح بتا دی اور اس کو اتنا ہماری لائف سے اس قدر جوڑ دیا ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن شریف ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے، بہت سارے درس اٹینڈ کیے، لیکن ہمیشہ صرف دوسروں کے قصے، پرانی قوم کے قصے، بس اسی لحاظ سے ہم نے سوچا، اس کو سنا سمجھا، کبھی اسے اپنی لائف سے جوڑا ہی نہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا نا. اس سے تو ہمیں اپنی لائف میں پوائنٹس لینے تھے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، وہ آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا جو آپ نے بتایا. اور اتنا کچھ بتا دیا، اتنا کچھ جوڑ دیا کہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو جو ساری لائف اپنی گزاری ہے اس میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ابھی اتنا کام کرنے کا باقی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اتنا سارا کام کیسے کرنا ہے. تو ابھی اتنی ساری چیزیں آپ نے کھول کے، ایک تو آپ نے جو اس میں صورت میں ہمیں وعدے کا بتایا، جس کو ہم ہر ایک سے ایک نارملی وعدہ کر لیتے ہیں، اچھا ہم یہ کر دیں گے، لیکن ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کون سا کرنا ہے، ایسے ہی بول دیا اس کا دل رکھنے کے لیے. وہ ساری چیزیں آپ نے اتنی کلیئر بتا دی. اب ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم جو ایک بہت اچھے سے کسی کے گھر نہیں جانا ہوتا ہم انشاءاللہ بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہمیں جانا ہی نہیں ہے. تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے، انسان سے کیے ہوئے وعدے، وہ ہمیں کس طرح سے پورے کرنے، اس کی اہمیت آپ نے ہمیں بتا دی. الحمدللہ آپ نے ہر چیز کو نا اتنا کھول کے ہمیں بیان کر دیا نا. میری لائف میں بہت ساری چیزیں جو آپ نے جوڑی ہیں نا، آپ نے میری پرسنل لائف سے جو مشکلات، جو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید میں کسی سے ڈسکس بھی نہ کر پاتی، لیکن آپ لیکچر کے دوران کچھ اس طرح سے باتیں، اتنا پوائنٹ دے دیتی ہیں جو ہماری زندگی آسان کرنے میں نا، ہمیں اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے نا اسی سے متعلق آپ کچھ نہ کچھ ایسا جوڑ دیتی ہیں ہماری لائف سے کہ مجھے وہاں سے وہ چیز مل جاتی ہے اور میں اس کو اپنی لائف میں لے لیتی ہوں کہ جیسے اللہ کی ایک مدد مل رہی ہے مجھے. اور وہ آپ جانے انجانے میں اتنی مدد کر رہی ہوتی نا لوگوں کی. مجھے تو بہت بہت فائدہ ہوا آپ کے لیکچر سے اور آپ کی پوری ٹیم. اور آپ نے جو ہمیں ٹیچرز دیے نا، آپ یقین کریں وہ اس طرح کی ہیں جیسے آپ نے جیسے سکھایا ہے نا، وہ ہمارا ہاتھ تھام کے ایسے لے کے چلتی ہیں. اور آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو آپ کو مشکلات آتی ہیں، اور اتنی زیادہ آتی ہیں آپ کو ایک وقت پہ لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر نہیں پاؤ گے. لیکن آپ کی ایک ہی بات جو آپ نے شروع لیکچر سے سورہ بقرہ سے آپ نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ نے استقامت دکھانی ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے. آپ دین کی راہ پہ چلیں تو آپ کے ساتھ یہ مشکلات ضرور آئیں گی. تو وہ استقامت والے جو آپ کی بات ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، چاہے ہماری جیسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ہم استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کی ساری باتیں جو آپ نے شروع سے ہمیں انگلی پکڑا کے جیسے چلایا ہے نا آج تک، تو وہ ہم اسی راستے پہ گامزن ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ کا کل میں لیکچر نمبر 13 سن رہی تھی جس میں آباء و اجداد کی تقلید کا تھا. اس میں آپ نے بتایا تھا، ایک بات کہی تھی کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ اگر کسی کو علم سکھاتے ہیں اور وہ اسے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہوتے ہیں.
تو یہ صدقہ جاریہ ہم بھی آپ کے لیے بالکل بن رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں مس سمرین نے ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں چلایا تھا، اور اس کی اب پوری کوشش ہے میری کہ میں مس سمرین کے لیے ضرور صدقہ جاریہ بنوں، اور میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھی عمل ایسا ہو، جو چیزیں میں نے مس سمرین سے سیکھی ہیں میں اس کو بالکل آگے بڑھاؤں. اور بہت بہت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہے مس سمرین کا ساتھ. مس سمرین نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو شاید ہم اپنی دنیا میں مصروف تھے تو ہم اس کو بھولے ہوئے تھے، لیکن مس سمرین نے دوبارہ سے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمیں دین کی راہ پہ لگایا، اور ہماری زندگی کو اس طرح سے تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا کہ اب ہم ہر کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اور آپ نے ایک اور چیز سکھائی تھی کہ ہمیشہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے، اور عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، اور اس طرح سے دل سے وہ چیز ہٹانی ہے کہ بالکل جیسے ایک کورا کاغذ ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے وہ چیزیں بھلانی ہے. وعفو وصفحو، تو اس پر یہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور جہاں پہ تھوڑے سے کمزور پڑتے ہیں تو فوراً سے وہ ساری یاد دہانی. مس سمرین کی آواز ایک ہوتی ہے کانوں میں، وہ کوئی بھی ایک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کو پتہ ہے کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر رہا ہے نا، صرف آپ نے اللہ کے لیے اپنا عمل کرنا ہے. تو اب سے، اور ایک آپ نے بات ضرور اس والے لیکچر میں ہمیں سکھائی تھی کہ ہر چیز جو ہے نا، آپ اگر بندوں سے ڈریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. اس والی چیز کو میں نے اپنی زندگی میں اپنانا شروع کیا ہے. واقعی میں ایسا ہے، جب آپ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بندوں کے حوالے نہیں کرتے. اور آپ نے وہ بھی بتایا تھا ابھی 13 لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں، پھر فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، پھر آسمان سے وہ جو ہے آپ کی مدد کیسے آتی ہے، انہی لوگوں کے ذریعے جن سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، انہی سے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. واقعی ایسا ہے. اور آپ جب ایک راہ پہ چلتے ہیں، نیک راہ پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں. اور جہاں تک نقاب والی بات ہے، بالکل ایسا ہے. میں انہی میں سے ہوں جو اپنے گھر میں شیر ہوتے ہیں، تو میں بھی ایسی ہی ہوں. مجھے بولنا سکھایا تو مس سمرین نے سکھایا، اور میری جو طاقت ہے وہ میرا پردہ ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے، اور فخر کریں اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پردہ اللہ تعالیٰ کا لباس ہے، اور اس میں تو بالکل فخر کے ساتھ آپ باہر نکلیں. اس کو پہننے کے بعد جو لذت ہے وہ تو پہننے کے بعد ہی سب کو پتہ چل سکتی ہے. بہت شکریہ مس سمرین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نظر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صدف کو اور میری مس سارا اعجاز کو بہترین نظر عطا فرمائے. بہترین ٹیچر، بہت ساتھ دیا انہوں نے ان دنوں میں، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی زیادہ خراب رہی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ تھام کے بہت اچھے سے چلایا. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین نظر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے مس سمرین، جیسے آپ نے فوراً سے سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ شروع کی، عید کے فوراً بعد آپ نیکسٹ سورہ شروع کریں تاکہ ہمیں اور مزید سیکھنے کا موقع ملے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم، آپ نے میری زیادہ ہی تعریف کر دی. ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اتنا آپ نے مجھے کہا، اور جو آپ میرے بارے میں گمان کری اللہ تعالیٰ اس کو سچ کر دے اور ویسا مجھے بنا دے جیسا کہ آپ. نہیں مس، آپ واقعی میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ اتنا کچھ کر جاتی ہیں، وہ آپ پہچان بھی نہیں سکتی کہ آپ نے کتنی لائف ہماری چینج کر دی ہے. کیونکہ مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا قرآن. آپ ہی ہیں میری ٹیچر جنہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، اور جب میرے حالات کچھ اس طرح کے ناسازگار ہوئے تو یہی میری روزی کا ذریعہ بھی بنا. اور آپ نے اسی کے ذریعے میری ایک خواہش تھی جو آپ سے سیکھتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا سیکھا ہے اس کو آگے ضرور پہنچاؤں. تو میں پوری کوشش اپنی طرف سے کرتی ہوں. اور ساری چیزیں نا، آپ مجھے کیا ٹائم نہیں بھی ہوتا نا، آپ نے ساری چیزیں اتنی آسان کر دی ہیں، ہر چیز ہمیں پرووائڈ کر دی ہے، تو ہم اس میں سے دیکھ کر وہی چیز آگے بڑھاتے جاتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے کیا کچھ کر دیا ہے. میری تعریفیں نہ کریں مجھے. نہیں، تعریف نہیں کر رہی، واقعی میں حقیقت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے. یہ سب اللہ کی طرف سے. میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی ہوں، یقین کریں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں بہت کم کر رہی ہوں.
میں اس سے زیادہ کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں بہت دفعہ جو ہے نا اپنی لمیٹیشنز ہیں، ظاہر ہے اپنے گھر ہے، اپنے بچے ہیں تو سارا کچھ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب بھی نا ہرڈلز آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے اور اس سے زیادہ میں کر سکتی ہوں یا اس طرح، تو مجھے مطلب میں اپنے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں رہتی. تو نہیں مس، لیکن آپ نے یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ اپنے فیملی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود جو آپ دین کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ چیز ہم نے آپ سے سیکھی ہے. ورنہ ہم ان والے میں سے تھے، اگر ہم نے ایک کام کرا تو ایک گھر کو ٹوٹل اگنور کرنا ہے. آپ نے ہمیشہ کہا پہلے اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے اوپر یہ آئے کہ آپ اس کلاس کی وجہ سے یہ چیزیں اگنور کر رہی ہیں. آپ نے ہمیشہ یہی بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی ساری آپ نے ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور پھر اس طرف آنا ہے. اور آپ یہ ساری چیزیں آپ مینیج کرنا بھی ہم نے اپنی لائف میں آپ سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مس نے پریگنینسی میں بھی اور ہر چیز کیسے مینیج کیے. تو ہم وہ بس ذہن میں رکھیں، آپ آئیڈیل ہی ہیں ہماری، اور وہ ذہن میں رکھ کے پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز ویسی مینیج کر سکے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہوتی ہے نا، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے نیک پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے جوڑا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ٹھیک ہے بس. نہیں باجی، یہ بات ایک دم صحیح ہے باجی. میں بھی ایک بات آپ اب کو بہت شیئر کرنا چاہتی ہوں باجی، جی کہ حدیثہ. آپ کی خالی قرآن کی بات نہیں باجی، آپ سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتے ہیں. جیسے آپ کے 4 بچے، اس کے بعد آپ اتنا ہم لوگ کو پڑھاتے ہو، تو میں خود سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ باجی اگر چھوٹے بچے لے کے سب کام کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. باجی بھی تو کتنی محنت کرتے. تو آپ جو خالی ہم لوگ کو پڑھا نہیں رہے باجی، ہمارے زندگی کا جو سلیقہ طریقہ ہے، میں بولتی ہوں خاص کر کے آپ کے پاس پڑھنے کے بعد میں بہت بہت الحمدللہ، مطلب میں آپ کی تعریف نہیں کر رہی ہوں، زبان سے اچھی بات نکل جاتی ہے. جب انسان کچھ اچھا چیز کسی سے سیکھتا ہے نا باجی، تو وہ تعریف نہیں کرتے، وہ نکل جاتا ہے. آپ ایک موٹیویشن اور آئیڈیل ہو میرے لیے خاص کر کے. میں خود بولتی ہوں، کیونکہ آپ ہر چیز کو اتنی اچھی طرح سے ہم لوگ کو سمجھاتے ہو بچے کی طرح، کہ پہلے سب کام کرو، اپنے وقت پہ پڑھائی کرو. وہ بولنا بھی بہت ضروری ہے نا باجی. وہ بول کے آپ نے، پہلے ہم دوپہر میں سوتے تھے، لیکن آپ کی اس بات اتنا میرے ذہن میں گھر کیا ہے کہ میں دوپہر میں آپ کی پڑھائی کرتی ہوں اور رات کو نواسی کو سلانے کے بعد آپ کی پڑھائی کرتی ہوں، اور صبح سے گھر کی کام کر کے سب کا دل بہلانے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہ آپ نے دیا نا ہمیں پڑھائی کے علاوہ باجی، تو تعریف نہیں ہو رہا ہے آپ کا، یہ دل سے نکل رہا ہے آپ کی. نہیں باجی، دل سے. جزاک اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ مجھے واقعی ایسا بنا دے جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے یقین کرے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ تمام تعریفیں جو ہوتی ہیں اس سے مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں انسان تو ہے نا ہم، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت میں کچھ خلل آ جائے اور نیت ہماری ایسی ہو جائے کہ میں تعریفوں کے لیے کچھ کرنے لگ جاؤں، یا اس طرح کی کوئی بات میرے ذہن میں آئے اور میری جو ہماری نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے. اس لیے جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پلیز چپ ہو جائیں، آپ مت بولیں، میری تعریف نہ کریں، کیونکہ یہ کام میں تعریفوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. تو مجھے وہی چاہیے اور مجھے اسی سے خوشی ملے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول فرمائے تمام رسپیکٹ اور یہ تمام چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے استاد کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، کیونکہ میرے لیے میرے استادوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ظاہر ہے میں ان کے لیے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی جو میری ٹیچر تھی تو میں ان سے کہتی تھی آپ مجھے سب سکھائیں، میں آپ کے گھر کے میں آ کے نا آپ کے سارے گھر کے کام کر دیا کروں گی، آپ مجھے سکھا دیں بس. تو وہ مسکراتی تھی اور کہتی، وہ ہنستی تھی بلکہ، وہ کہتی تھی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں کہتی تھی آپ نا، میں آپ کا کھانا بھی بنا دوں گی آ کے، لیکن وہ ٹائم جو اس میں آپ اپنے کام کرتی ہیں مصروف ہوتی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ ٹائم آپ مجھے دے دیں اور آپ مجھے وہ سکھا دیں. تو یہ واقعی میری تڑپ ہوتی ہے استاد کے لیے، اور میں اس چیز کو سمجھتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اس کو قبول فرمائے، یہ محبت اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملائے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں ہمیں گھر اور دین یہ سب ہم ساتھ لے کے ہی چلنا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک طرف کو لڑک جائیں، اور ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہی جو ہے یہ بیسیکلی، یہ بیلنس ہی بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ سب سے ممتاز کرتا ہے. یہ ہمیں امتیازی جو حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نمایاں ہوتے ہیں، وہ اسی سے ہوتے ہیں کہ جب ہم بیلنس لے کے چلتے ہیں، کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہترین ہو اور باہر والوں کے لیے بھی بہترین ہو.
اور پھر وہ کام بھی ہم مس ایک اور بات شیئر کروں گی. میں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہماری لائف سے جو چیزیں جوڑ دیتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے پاس کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ نے ہمیشہ بتایا کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اچھی صحبت جو نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور آپ نے جو ہمارے انگلی پکڑ کے میں کہہ رہی تھی نا آپ نے چلنا سکھایا, تو جب میری ساس کا انتقال ہوا تھا ان دنوں میں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی, تو آپ نے ہی مجھے ایک بات کہی تھی اور وہ میرے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوئی, کیونکہ اس وقت مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے سنبھلوں گی. لیکن آپ نے اس وقت ایک بات کی تھی مجھ سے, آپ نے کہا تھا ارم آپ کے پاس قرآن ہے, آپ قرآن کو جیسے تھام کے چلیں گی تو آپ اس چیز سے نکل پائیں گی, اور آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گی, آپ کریں گی. اور وہ والی بات میرے ذہن میں اس وقت آئی, اور واقعی میں اسی بات نے مجھے راستہ دکھایا اور اسی کو میں تھام کے آگے چل پائی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کتنی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ہر لیکچر, ہر بار, اور اتنی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے میری, اور وہ میری بات آپ کی بات لے کے میں چلتی ہوں اور میں اسی کو تھام کے نکلی ہوں. اور الحمدللہ تو اس وجہ سے یہ محبت جو ہے نا آپ کے لیے وہ اتنی ہے کہ الفاظ بھی اگر میں بولتی بھی جاؤں نا وہ کم ہی پڑ جائے گا, ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن ایک آپ کا جو رہنمائی ہے نا وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی ایمن آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویسے تو ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ سبق لے کے آتی ہے, لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو پورے آپ کی یوٹیوب لیکچرز کے دوران یا جو لائف کلاسز ہیں ان کے دوران جو ہے مجھے کلک کی تھی. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ کے بتانے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بتانے سے کوئی آپ کو یعنی وہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط کر رہا ہے, تو آپ اس کو قرآن سے جوڑ دیں. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ غلط ہے, یا آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ والا طریقہ صحیح ہے, یہ والا فالو کرو, یا یہ زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ مسلک جو ہے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی, اور میں اپنے آپ کو اس چیز میں فٹ کر کے دیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں جڑی ہوں قرآن سے, تو میں بھی اسی کسی کیٹیگری میں تھی پہلے شاید, یقیناً, بلکہ کہ میں نہیں تھی صحیح راہ پہ. جو اب میں قرآن سے جڑ گئی ہوں تو ظاہر ہے ایک کے بعد دوسرے کا انتظار ہوتا ہے کہ اب اگلا جو ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہو اس سے جڑے رہنے کا, اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ پرووائڈ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں سعودی ہوتی ہوں تو مجھے بھی یہ چیز بہت سننے کو ملتی ہے کہ آپ تو وہابی ہو گئی ہیں, آپ کے سارے کانسیپٹس ایسے ہیں. تو آپ نے ایک لیکچر میں ہمیں کہا تھا کہ ہاں, تو آپ ان کو کہیں آنسر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں وہابی ہوں. میں وہاب جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا. تو یہ چیز جو ہے میرے لیے مطلب یہ دو باتیں اسپیشلی تھرو آؤٹ دا جو سورہ مائدہ کے لیسنس تھے ان میں بہت زیادہ مجھے کلک کی تھی کہ ٹھیک ہے, میں مجھے کوئی کہے گا تو میں بھی انشاءاللہ یہی کہوں گی آگے کہ ٹھیک ہے, اگر وہابی آپ کو لگتا ہے کہ میں وہابی تو ٹھیک ہے میں وہابی ہی صحیح, اگر آپ کو لگتا ہے میرے کانسیپٹس ایسے ہیں تو ایسے ہی صحیح, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے. تو یہ دونوں باتیں میرے لیے بہت زیادہ کیچنگ تھی, آپ کہہ لیں کہ مجھے بہت زیادہ پوائنٹ کی تھی. پھر تیسری بات آخر میں یہ کہ مجھے ہمیشہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تھی اور میں نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے گناہ شاید بہت زیادہ ہیں, میں بہت معمولی انسان ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے لیے شاید صدقہ جاریہ بن جائے, شاید کوئی اسٹوڈنٹ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, جیسے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو اس طرح میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش شاید کسی اسٹوڈنٹ کی دعا کے ذریعے کروانی ہو, یا پھر میرے لیے شفا جو ہے وہ کسی اور کی دعا میں رکھی ہو, کسی اور کی دعا کی قبولیت میں رکھی ہو. تو یہ چیز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں کروں یہ کام, ٹائم نکالوں, کسی طرح بچے سو رہے ہوں تب بھی کر لوں, لیکن جو ہے کروں ضرور. لیکن بس اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے ہم سے بھی, اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں. آمین رب العالمین. انشاءاللہ آمین, انشاءاللہ آمین. آپ دیکھیے کہ جب ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ ہم نے ارادہ کر دیا اب ہم یہ کریں گے, آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب اسٹارٹ تو ایسے لگتا ہے دن کا کہ ابھی ہم شاید کچھ بھی کر نہیں پائیں گے, یہ بھی پڑا ہوا ہے, یہ کام بھی ہے, یہ کام بھی ہے. لیکن الحمدللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں, آپ سب پڑھا بھی چکے ہوتے ہو, آپ سب کچھ, آپ کا مطلب ایک فروٹفل دن ہوتا ہے اور آپ کے کام بھی سارے ٹائملی ہو رہے ہوتے ہیں. تو
اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب آپ اللہ کے کام میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، یہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا کہ تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، تمہارے کاموں کی ذمہ داری میری. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تائید ہو جاتی ہے، مدد آ جاتی ہے، اور آپ خود بخود کرتے آپ کے کام سارے اسموتھلی چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم عورتوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم یہ باتیں کہتے ہوئے ملتی ہیں نا کہ بہت سی عورتوں سے آپ بات کرتے ہیں، جب ہم بھی دین سے پہلے ہم یہی بولتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے اس ٹائم پہ. تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو اب دیکھیں کہ ہم اتنا کچھ بھی کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر بھی ٹائم بچ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم میں برکت جو ہے وہ ہے، تو وہی 24 گھنٹے ان کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی. لیکن اصل میں اگر ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو مدد پھر آئے گی، اور اسی 24 گھنٹے میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ 36 گھنٹے کا کام کر سکیں گے الحمدللہ. تو جی نیکسٹ ندا آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے. ندا کیسی ہیں آپ؟ ندا کی بہت طبیعت خراب تھی جب ندا نے جو ہے وہ یہ کورس جوائن کیا تھا، اور ندا کہہ رہی تھی کہ میں صرف لسنر کے طور پہ رہوں گی، اور میں نے ندا کو کہا تھا کہ نہیں ندا آپ چھوڑ جائیں گی، آپ ترجمہ بھی یاد کریں گی، تھوڑا کر لیں ایسے کر لیں لیکن کرتی جائیں. اور الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ماشاءاللہ پورا ہی کر رہی تھی الحمدللہ. جی ندا اب بولیں. دل کہتا ہے کہ باجی کو مسئلہ بتائیں گے نا تو باجی تو چھوڑیں گی نہیں. باجی تو اس کا سلوشن اللہ کے حکم سے لا کے رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا بھی ہے کہ باجی کی بات سے انسان کنونسڈ ہوتا، کہتا ہے یار شروع کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور باجی ہیں پیچھے. تو الحمدللہ میں نے لیسنس چھوڑے سنائے کرتی گئی، تدبر بھی کیا، تھوڑا تھوڑا جس پوائنٹ پہ سٹک کر سکی. ابھی بھی سب اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں تو مجھے ریکال ہو رہی ہیں. آپ کو پتا میموری ایشوز چل رہے ہیں تھوڑے، لیکن وہ ریکال ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ دماغ میں جا کے باتیں اٹک رہی ہیں، رائٹ. تو جزاک اللہ باجی. ہمیشہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو آپ کے ساتھ آج سے نہیں ہے، بہت پرانا تعلق ہے، اور ہمیشہ آپ نے پش کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی سپورٹ کرنے والا بنائے، اور ایسے ہی آپ کے مددگار بنائے ہم سب کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھی، جو ہم دین کے اور آپ کے کام آ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگ میرے ہیرے موتی ہیں، اور جب آپ لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ ہم جا رہے ہیں، تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے میرے خزانے میں کمی آ رہی ہے، تو میں کیسے جانے دوں گی آپ کو. تو میں تو پکڑ لیتی ہوں آپ کو، نہیں جانے دوں گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تھامنے والا، اور اللہ ہی ہے جو دلوں میں باتوں کو راسخ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ والراسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم جو ہے وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے علم کو عمل میں کروا ہی رہا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو پریکٹسنگ چل ہی رہے ہیں سبھی لوگ الحمدللہ. تو دین کی بات جو ہے وہ دل میں جڑ پکڑ ہی لیتی ہے. جی حمیرہ ابھی تک آپ کا ہینڈ ریز ہے، کچھ اور کہنا ہے؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے بھی ریئیکشن دینا تھا، تو تب تو میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی اس لیے میں بولی نہیں. الحمدللہ میں نے لائف میں کبھی بھی ایسے کوئی بھی کلاس جوائن نہیں کی، تو لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کلاس جوائن کیا، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں لائف لانگ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑی رہوں، اور کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے کہ میں اس سے الگ ہوں. کیونکہ میں نے بہت دعائیں کی تھی، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اور میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں اور میں اکیلی تھی تو میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جی مجھے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، مجھے کوئی اچھی سی دوست دے جو مجھے دین کے قریب کر دے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ دنیا کی بہترین دوست عطا کیے ہیں، جو اس کلاس کی صورت میں، لیکچر کی صورت میں مجھے ملے، اور اس کا میں کبھی بھی شکر نہیں ادا کر سکتی. اور اس کے علاوہ میں اپنی اسپیشلی کزن کا شکریہ ادا کروں گی. وہ بھی میری لائف میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس نے مجھے اس کلاس کے ساتھ جوڑا، فاریہ زمان. اور اپنی ٹیچر طیبہ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی، وہ بہت اچھی ہیں، بہت پلائٹ، کبھی بھی انہوں نے ہمیں ڈانٹا نہیں. اور اس کلاس کے بعد جو میں نے سورہ مائدہ میں سیکھا ہے، بہت مطلب ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن صرف اتنا بولوں گی کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں
यूट्यूब पे किसी भी आलिम का लेक्चर सुनती हूँ और वो जब रेफरेंस देते हैं किसी आयत का, तो जब वो सूरह माइदा की आयत आती है तो मुझे फौरन से समझ आ जाती है कि ये उस आयत में ऐसे ऐसे लिखा था। और फिर मुझे बहुत मजा आता है कि ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि पहले कोई आलिम की आयत का रेफरेंस कोई दे तो हमें पता भी नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं और किधर से बोल रहे हैं। तो मतलब सूरह माइदा पढ़ने का बहुत मजा आता है। और ये सब अल्लाह ताला की एक सबसे बड़ी मेहरबानी है और उसके बाद आपकी। तो मैं भी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ढेरों बरकतें अता फरमाए। और इस चीज़ के साथ कि जो हमारी माशाल्लाह स्टाफ है, जो हमारी टीचर्स हैं, जो ग्रुप टीचर्स हमारे साथ इस पूरे सफ़र में रहीं, वो ज़ाहिर है वो ना होती तो ये लेक्चर ये कोर्स हो ही नहीं सकता था। क्योंकि देखें वन वे तो हो ही नहीं सकती ना चीज़ के, अगर जो है खाली मैं पढ़ाती रहूँ और बस जो है वो काम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके बगैर तो ये कोर्स अधूरा है और मैं भी अधूरी हूँ। तो हमारे वो बिल्कुल राइट हैंड्स हैं हमारे, और उनके लिए उनके साथ का होना बहुत ज़रूरी है और उनका एक बहुत अहम किरदार है। और अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे, क्योंकि ये अपना वक्त निकालते हैं और आप लोगों को के साथ कोऑपरेट करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बियॉन्ड वे और बियॉन्ड जाके भी वो आपके साथ कोऑपरेट करती हैं, कि जैसे कभी टाइम नहीं हो पाया, कोई नहीं आ पाया, किसी के लेक्चर्स मिस हो गए तो उनको कवर करवा रही होती हैं, अपना अलग से टाइम दे रही होती हैं। या कभी जो है वो तर्जुमा याद कराने में हेल्प करने के लिए अलग से टाइम दिया जा रहा होता है। ये मैं ज़ाहिर है मुझे पता होता है कि ये सब इस तरह से कर रहे हैं। तो उन लोगों की अपनी अपनी एफर्ट होती है। और ये जो हमारी स्लाइड्स, ब्यूटीफुल स्लाइड्स जो माशाल्लाह बनती हैं, इनके लिए भी जो हमारी टीम है, आईटी की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बहुत बहुत जो है वो अल्लाह ताला से जज़ाकल्लाह खैर और बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस चीज़ से जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनती है और खूबसूरती आती है और हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और देखने में भी मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारी एक टीम है और मैं अकेले कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे अपनी तारीफ पे थोड़ा सा और ज़्यादा होता है कि मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ और अकेली तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए मुझे ज़्यादा भी होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे लिए। नहीं मैम, आपका बहुत मैं मेन बहुत स्ट्रीम पे होती शुक्रिया। हूँ ना, आप मैं मेन बहुत स्ट्रीम पे मेहनत हूँ, करती हैं सामने सच में। हमने लेसन सुनाना होता है लेकिन फिर भी हम इतनी मेहनत नहीं करते। मैं जब देखती हूँ आप इतनी डिटेल से सारा कुछ करती हैं तो मैं सोचती हूँ कि कितनी हिम्मत है एक इंसान की, अपनी फैमिली को भी साथ में, अपने बच्चों को भी, और फिर कोई भी लेक्चर मिस भी नहीं करना, चाहे बीमार हो। हम लोग तो छुट्टी भी कर लेते हैं, बहाने भी बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपने तो कभी मिस भी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी, सच में आप हमारे लिए एक मोटिवेशन है और आइडियल है आप हमारे लिए। अल्लाह हमें आपके जैसा बनने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बल्कि आपको अल्लाह ताला आप सबको मुझसे बहुत बेहतर बनाए। अल्लाह ताला मुझसे बेहतर आप लोगों को बनाए और ऐसा बनाए कि आप लोग मेरे जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अमाल इससे बने कि मैं अपने अमाल के बलबूते पे जा सकूं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के जरिए मुझे ले जाए जी। हाँ अच्छा। और दूसरी बात एक और मैं बताऊं आपको कि जो आप लोग कहते हैं ना कि बच्चों के साथ आप इस तरह काम करती हैं, तो इस चीज से ना मैं, जो मेरे लिए मोटिवेशन है ना वो क्या है, वो ये है कि देखिए मैं अपने बच्चों को बिठा के ये लेक्चर्स नहीं दे सकती। ये सारा मटेरियल जो मेरे अंदर है, ये अगर लड़कियां होती ना तो शायद मैं उनको बिठा के भी कहती थी कि चलो आओ बैठो मैं तुम्हारी क्लास करती हूँ। ये जो लड़के होते हैं ना, ये आपके इस तरह से काबू में नहीं आते। इनकी ये बैठ, इनके अंदर एक मतलब एक बेचैनी रहती है, ये बैठती हुई टिकती नहीं है कौम ये वाली। तो इनके लिए ये जो क्लासेस हैं ये जरूरी होती हैं। इस हवाले से गैर महसूस तरीके से ये बातें इनके अपने अंदर जा रही हैं और गैर महसूस तरीके से इनकी तरबियत भी हो रही है। तो आप लोग भी जब ये इस तरह का कोई प्रोग्राम अपने घर में करते हैं या आप लोग पढ़ते हैं या आप स्पीकर पे मेरी आवाज़ सुन रहे होते हैं, आपके घर में ये लेक्चर्स चल रहे होते हैं, तो आप ये ज़रूर सोचें कि ये चीज़ सिर्फ आप नहीं सुन रहे, आपके घर में और लोग भी सुन रहे हैं और उन पर भी असर होगा। गैर महसूस तरीके से वो भी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जो चीज़ आपके घर में चल रही होती है। मैं सूरे निसा में गालिबन मैंने बताया था कि देखिए जो हम लोग टीवी ड्रामा में देख रहे होते हैं ना, ड्रामा फिल्में जो भी हमारे घर में चल रहा होता है, या टीवी में देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो, ये चीज़ें भी बच्चों को अफेक्ट करती हैं, भले से वो नहीं देख रहे हो।
لیکن یہ چیزیں بچوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ان تک غیر محسوس طریقے پر جا رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے سورۃ مائدہ میں تو نہیں شاید کہا، لیکن سورۃ نساء میں مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو بچے دو ہی اچھے والا جو سلوگن تھا، یہ ہماری اماؤں کے زمانے میں جب ڈرامے آیا کرتے تھے نا، تو درمیان میں بار بار یہ ایڈ آتا تھا. یہ بار بار ہر 2 منٹ کے ڈرامے کے بعد یہ ایڈ آتا تھا، فیملی پلاننگ کا ایڈ بار بار آتا تھا. اور اتنا آتا تھا کہ شاید ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. لیکن یہ جو ہماری جنریشن اس وقت بہت چھوٹی چھوٹی تھی، ہم لوگ 4 5 سال کے ہوں گے. جی تو ہم لوگوں کی جنریشن نے اس کو ریلیجیسلی فالو کیا ہے. ہاں آپ کو لگتا ہے نا ہماری جنریشن میں جو جیسے اب 30 35 سال 40 سال کی عمر کی جو عورتیں ہیں، ان کی جو بچوں کی تعداد ہے آپ دیکھیں 2 میکسیمم. ایک تو کوئی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دوسرا ہو نہیں سکا تو 2 ہیں، اور تیسرا اگر ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ پلان نہیں تھا، یہ ہم سے غلطی سے مطلب ہو گیا بس. تو وہ تیسرا بھی پلان نہیں ہوتا. اور کسی کے زیادہ ہو گئے تو، اور کسی کے 4 ہو گئے تو وہ تو بہت ہی کثیر اولاد کہلاتا ہے. جی بیٹا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جی بیٹا جی ہاں بند کر دو اس کو. اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ کر دینا. تو آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایسے غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے گھر میں چل رہی ہے وہ ہمارے بچے سن رہے ہیں، اس سے ان کے پازیٹیو اثرات بھی وہ لے سکتے ہیں. تو ابھی کل ہی مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہیڈ فونس کیوں نہیں یوز کرتی. کرن نے کہا تھا کہ نا آپ ہیڈ فونس یوز کیا کریں نا جب آپ کلاس لیتی ہیں. تو میرا یہ لالچ ہے کہ میں ہیڈ فون نہیں یوز کرتی، اس لیے کہ اسپیکر پہ اس لیے سناتی ہوں تاکہ میری اولادیں بھی سنیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے اوپر قرآن اثر کر رہا ہے، اور جو بھی چیز ہے وہ ان کے ذہن میں بھی جائے، ان کو بھی ایک طرح سے ایک انڈائریکٹ وے میں کہ میری ایک لالچ ہے کہ ان تک بھی یہ میسج پہنچے. کیونکہ اصل میں تو ذمہ داری میری وہ ہے نا، جو میری مین ذمہ داری ہے وہ میری اپنی اولاد ہے. تو ایک دفعہ آپ کے اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. امین. اور اچھا پتہ ہے ایک دفعہ نا میری بہت قریبی ایک رشتہ دار ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہے کہ گھر والے جو ہوتے ہیں جیسے کوئی ماں ہے یا باپ ہے بہت دین پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ دین پہ نہیں ہوتی. اور جو ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ باہر تو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں اور گھر پہ آپ اتنا کام نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنی اولاد کو توجہ دینے کے لیے. تو وہ بیسیکلی وہ ایک طرح سے ایک چوٹ تھی میرے اوپر انہوں نے کی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم زیادہ باہر جو ہے وہ اپنا وقت دے رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو ٹائم نہ دے رہی ہو. تو اس پہ میں نے بہت سوچا، اس چیز پہ میں نے بہت سوچا کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کو اگنور کر رہی ہوں. تو پھر اس پر میں خود بخود اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں، میں اپنی اولاد کو اگنور نہیں کر رہی، یہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہے. کیونکہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر بھی جا رہا ہے. کیونکہ یہ مجھے پتا اس طرح سے چلتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں آپس میں، بچے جب مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں، تو یہ کچھ چیزوں کا ریفرنس دیتے ہیں. تو میں ان سے کبھی کبھی حیران ہو کے پوچھتی ہوں یہ تم نے کہاں سنا؟ تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ وہ فلاں آنٹی کو بتا رہی تھی یا فلاں کلاس میں کچھ کہہ رہی تھی تو ہم نے سنا تھا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچے بظاہر کھیل رہے ہوتے ہیں، بظاہر آ جا رہے ہیں کمرے میں، تو لیکن ان کو یہ باتیں یہ سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی والی اولاد ہے میری جو 2.5 سال کی ہے، یہ مستقل یہیں پہ آس پاس رہتے ہیں، تو یہ بھی ہر چیز سن رہے ہوتے ہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے لیے خاص دعائیں ہیں میری بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے وہ ان سے کام لے دین کا، اور دنیا میں بھی بہترین جو ہے یہ رہنما بنے لوگوں کے لیے انشاءاللہ. آمین آمین. ہم سب کی بھی آپ کے لیے دعا ہے، آپ کے بچوں کی. اللہ خیرن کثیرہ. اور آپ لوگوں کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دین کی رہنما بنائے اور دین کے قائدین میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والا بنائے، دین نافذ کرنے والا بنائے. کیونکہ دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے. ابھی اس وقت کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ریاست مدینہ نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز پر کام کرنا کی ضرورت ہے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟
کیا ہم اب اس کو ختم کریں؟ فاریہ زمان آپ نے کچھ کہا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اپنی کزن کو لگایا الحمدللہ، ان کے اوپر تو بہت اثر ہوا. تو فاریہ آپ نے تو شیئر ہی نہیں کیا کہ آپ پر کیا اثر ہوا. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. جی مس. میں الحمدللہ میں نے جب کلاس شروع کی تھی، ویسے تو میں نے پہلے کچھ اپنے 7-8 سال پہلے درس جوائن کیا تھا، تو وہاں سے میں نے کچھ پڑھا. اس وقت ٹائم پہ کچھ حالات ایسے تھے کہ میں نے پردہ بھی شروع کیا لیکن شرعی نہیں تھا. تو پھر میں نے وہ جو آئی برو بنواتے ہیں، مطلب ہر قسم کا فیشن میں نے کیا تھا. تو پھر میں نے وہ چھوڑے. لوگ مجھے بڑی عجیب باتوں سے تم جینے لگ رہی ہو، تم یہ لگ رہی ہو، لیکن میں نے بڑی حوصلے سے یہ ساری چیزیں برداشت کی صحیح. لیکن اس کے بعد سب یہی کہتے کہ اس نے بھی تو چھوڑا ہے نا. پھر میں نے میری شادی پہ میرا دل نہیں تھا، میری مووی بنے جیسے یہ آج کل شادیاں ہوتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو پھر میری شادی بھی ایسی ہوئی کہ نہیں کچھ میری نہ مووی بنی، تصویریں بھی جو بنی وہ کئی لوگوں کے فون سے ڈیلیٹ ہو گئی. تو پھر میں اس وقت بھی اسی حق میں نہیں تھی. پھر پردہ بھی شروع کیا. شادیوں پہ بھی میں نے گاؤن تو نہیں پہنا، لیکن میں نے باقاعدہ جو میں نے اس وقت رکھا تھا نا، اس وقت ٹائم پہ وہی ابھی بھی اسی ٹائم پہ چل رہی ہوں. پھر اللہ کا شکر ہے، میری بھی کزن نادیہ بشارت، اس نے مجھے بتایا کہ تم ہم کلاس جوائن کر رہے ہیں. میں نے اکٹھی شروع کی تھی کلاس. تو پھر میں نے شروع کی، مجھے مزہ آیا. پھر ہمیرا تو شروع سے ہی میری بچپن کی دوست ہے، تو اس کو میں ہمیشہ ٹھیک ہی صلاح دیتی تھی. پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں ایڈ کراتی ہوں کیونکہ اس کو شوق ہے ان چیزوں کا. تو پھر اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو کیا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے سے بھی زیادہ جو ہے نا توجہ سے اور چیزوں کو پک کرنے میں میرے سے بھی زیادہ اچھی ہے الحمدللہ. اور آپ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھاتی ہیں. میری کچھ زندگی کے مسائل ایسے ہیں کہ میں جب لیکچر سنتی ہوں، مجھے ہر لیکچر میں اپنے لیے کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے. میں غلط چل رہی تھی، مجھے اب اس سیدھی رات پہ چلنا چاہیے. کچھ گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب نہیں مل پاتا، لیکن جب آپ کا لیکچر سنتے ہیں تو ان کا جواب مل جاتا ہے. بچوں کو سنبھالنے میں ہو یا شوہر کی بات ماننے میں ہو یا ایسی کسی چیزوں میں کہ بس گھر بنانے میں میرے لیے زیادہ تر یہی ہوتا ہے، گھر بنانے میں جو میرے مسائل پیش آتے ہیں نا، تو مجھے ان میں زیادہ آپ کی بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. الحمدللہ. گھر تو ہم سبھی عورتیں بنا رہی ہیں نا، تو ہم سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے اور ہم سب کو اس جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں جی، یہاں پر بھی اب مغرب ہو گئی ہے، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے اس کورس میں ہم لوگوں نے جو پڑھا اور سکھایا اور سیکھا، اللہ تعالیٰ اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سب کو ہم سے قبول فرمائے. وہ وقت جو ہم نے یہاں لگایا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ آمین. اور قبر میں ہمارے لیے اس قرآن کو انس بنا دے، کیونکہ قبر کی وحشت اور اکیلے پن سے تو ہر شخص ہی گھبراتا ہے اور خوف کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا انس عطا فرمائے انشاءاللہ آمین، اور قبر کے عذاب سے بچائے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دے، کیونکہ اللہ ہی کی خاطر ہم یہاں ملتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر ہم یہاں سے اس جگہ سے جدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ہمارے عیب اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں چھپا لیتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی چھپا لے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خطا اور گناہ میں ملوث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے بھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھا کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.